ایڈم سیکر صاحب، مدثر مظفر ہے میرا نام. جی ایج بٹوین 18 to 19، حافظ قرآن، میڈیکل اسٹوڈنٹ. ٹھیک. الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اینڈ سبحان اللہ. and you must know that spiritual student of Sheikh Ahmad Deedat, ماشاء اللہ. because I am explicit in my thoughts, in my opinions. تو میں چاہتا ہوں میں آپ پر اس ٹیررزم کے ٹاپک پر بات کروں. آپ اکثر کہتے رہتے ہیں نا سر کہ قرآن جو ہے اس میں کافر کو کہا گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی ڈن ہو گیا انہیں سر، آپ ڈن انہیں ہو گیا، کل کر ڈن دو ہو آپ. گیا، ڈن ہو گیا. ٹیررزم کے ٹاپک پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ، اور آپ حافظ قرآن ہے، کریکٹ؟ جی جی. بہترین. آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے، آپ کس اسکالر کو مانتے ہیں قرآن کو بائی ریولیشن جاننے میں؟ بائی ریولیشن. جی دیکھو، آپ سکالرس کی بات کریں، سکالرس. نہیں نہیں، آئی ڈونٹ کیئر. آپ نے کہا کہ آپ احمد دیدات آپ کا اسپرچل استاد ہے، ہاں کریکٹ؟ ہاں، مطلب اسپرچل ٹیچر اس لحاظ سے ہے چونکہ جب میں اگنورنس کے اندر تھا، یعنی کہ میں جہالت کے اندر تھا، الحمدللہ ان کے بیانات سن کر میں اسلام کی طرف آ گیا. ٹھیک، اس وجہ سے. ہاں تو آپ کا ہاں اسپرچل آگے. اسکالر ہے نا جی احمد جی دیدات؟ جی 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 جی. اوکے. احمد دیدات نے آپ کو جہاد کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں، اس میں جو قرآن ہے بائی ریولیشن، جی. آپ نے کبھی پڑھا ہے قرآن کو بائی ریولیشن؟ قرآن میں جو میں نے سب سے بہترین کیا قرآن میں پہلے بہت بتائیں سارے کہ مجھے تفاسیر سوال ہیں. میرا سمجھ آیا آپ کو؟ میرا سوال آپ کو سمجھ آیا؟ جی، آپ کا سوال سمجھ آ گیا. آپ نے بائی کہا، ریولیشن آپ کسے نے کہتے ہیں؟ ذرا اس کو ٹرانسلیٹ کریں ذرا پلیز، تاکہ مجھے پتہ لگے آپ کو سمجھ آ ریولیشن ہو گیا. گیا نا، وہی. ریولیشن آرڈر. تو قرآن جو کرنٹلی لکھا ہوا ہے ہمارے پاس، وہ وہی کے آرڈر میں نہیں لکھا ہوا، کریکٹ؟ وہی کے آرڈر میں نہیں لکھا ہوا ہے. ٹھیک. رائٹ. تو کیا ہاں آپ نے ٹھیک. کبھی قرآن کو اور جہاد کو وہی کے آرڈر میں، جس طریقے سے نزول ہوا تھا اس طریقے سے آیات کو پڑھا ہے جہاد کی؟ قرآن جو ہے وہ نازل ہونے کے بعد اسے جو کلیکٹ کیا ہے وہ خلافت عثمانیہ کے دینے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مطلب کلیکٹ کیا ہے، ان کی آیاتوں کو ترتیب دی ہے. جی بالکل. اس کے تو بعد ہمارے جو یہ جو اسلامک ترتیب ہے، اسکالر. یہ جو جی. ترتیب ہے، یہ وحی کی ترتیب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، کریکٹ؟ ہاں ہاں، وہ تو صحیح ہے، وہ بالکل صحیح. اس رائٹ وقت رائٹ. قرآن کی 96 سورت ہے، کریکٹ؟ بالکل صحیح. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ مکی آیت ہے کہ مدنی آیت ہے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد جی جی، ولا یہ انا مکی عابد. آیت ہے، یہ مدنی آیت ہے سر؟ میں یہ آلموسٹ مکی آئے تھے. تھینک یو سو ویری مچ. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں آیات جو ہیں، سورتیں جو ہیں، وہ جمبلڈ اپ ہیں. کیا جی آپ نے کبھی قرآن کو ریولیشن آرڈر، نزول کے اعتبار سے رکھ کے پڑھا ہے؟ جی. پڑھا ہے؟ اصل میں جو آپ جو نزول کی بات کر رہے ہیں سر، وہ اس ترتیب سے قرآن نہیں ہے. صحیح. رائٹ. نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ یعنی پتا نا اس مثال نزول. کے طور پہ آپ کا کہنا ہے کہ جی، ہمارے یہاں جو قرآن میں وہ سب سے پہلا جو چیپٹر ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. ٹھیک. جو کہ پانچویں نزول کی صورت ہے، رائٹ؟ ہاں، وچ حالانکہ از دا ہونا چاہیے اصل میں اقرا بسم. کریکٹ. تو اب میرا رائٹ. ٹھیک سوال ہے. یہ ہے، کیا جی. آپ نے کبھی قرآن کو نزول کے اعتبار سے پڑھا ہے؟ آپ ترتیب کی بات کر رہے ہیں نا سر، یعنی جی، کہ وہی جو نزول کی اس کا جو ترتیب، نزول. نزول کی ترتیب سے پڑھا. ہاں، نزول کی ترتیب سے تو نہیں ہے نا، وہ تو ہم نے وہ تو اصل اس کی آیت جو ہے پہلے وہ اقرا بسم ہے. بھائی ٹھیک. مجھے رائٹ. میں اس پتا میں ہے اتفاق نہیں کرتا ہے، ہوں. میں نے ایگری. کہا کیا آپ نے پڑھا ہے کبھی نزول کی ترتیب سے قرآن کو؟ نہیں 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 سر. ایگری نہیں ایگری پڑھا. ایگری. اوکے بہترین. تو اب ہم جہاد کو نزول کی ترتیب سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ، کیا خیال ہے؟ اوکے ٹھیک ہے. اتفاق اوکے کریں آپ سٹارٹ. بہترین. سب سے پہلے آپ قرآن چیپٹر نمبر 25 آیت نمبر 52 پڑھیے. ٹھیک. پڑھیے سر. چیپٹر نمبر 25 آیا نمبر 52. اچھا، چیپٹر 25 آیت نمبر 52 یعنی کہ سورہ الفرقان دی کرائٹن چیپٹر 52. ہاں. جی پڑھیے سر. وہ ہے اس کا ڈو گریٹ جہاد ود دا ہیلپ آف دی قرآن، یعنی کہ آپ قرآن کے ہیلپ سے کافرین کے ساتھ جہاد کریں. فلا تطیع جی الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. جی. اب جناب یہ آپ کے پاس مکی آیت ہے، یہاں پہ ہوں. جہاد بڑا ہی پپو لکھا ہوا ہے، جی قرآن سے ہو رہا ہے، تلوار سے نہیں ہو رہا، جی رائٹ؟
ٹھیک. اوکے. اب آپ ایسا کریں، چیپٹر نمبر 16 کی آیت نمبر 110 پڑھیے. چیپٹر 16 16واں چیپٹر، آیت نمبر اب مجھے آیا 110. آیت نمبر 110، چیپٹر جی سر. 16 آیت نمبر 110، یعنی کہ جی سورہ النحل کی بات کر رہے ہیں جی 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 جی. آپ. سورہ النحل آیت نمبر 116. 10 110 110. 110 110 جی سورہ النحل. جی. آپ پڑھ کے سنائے آگے. سر آپ ہی بتائیے سر، میں کیا کروں؟ آپ اس عالم ہیں، حافظ ہیں، میں آپ کے سامنے کیسے اسکرین دکھاؤں گا؟ آپ پڑھتے جائیے، میں اور آپ مل کے باتیں کرتے جائیں گے. جہاں پہ نہیں آپ کو اصل میں سر اعتراض آپ ہوگا آپ اعتراض کھول سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نزول کے اعتبار سے کر رہا ہوں. نزول کے اعتبار سے چیپٹر نمبر 25 جو ہے وہ 42nd چیپٹر ہے نزول کے اعتبار سے، اور چیپٹر نمبر جی سر 16 جو ہے وہ 70th چیپٹر ہے نزول کے اعتبار سے. سر پلیز جی ذرا سر 16 کی 110 پڑھیے گا سر. اصل شاید تقریباً ہوگی. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا، یہی ہے سر. جی سر پڑھیے، سر پڑھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹرانسلیشن بھی ثم پڑھیے. ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. جی سر پڑھیے، سر ٹرانسلیشن پڑھیے. اس کا ٹرانسلیشن ثم ان ربک نہیں نہیں للذین، پھر تم ہاں. سر، اپنا ٹرانسلیشن نہیں پڑھنا، کوئی اسکالر کا ٹرانسلیشن پڑھنا ہے، جو بھی آپ کو اسکالر اچھا لگتا ہے. نہیں سر میں نے عربی پڑھی، میں اپنے حساب سے ٹرانسلیشن کروں نہیں گا نہیں، اس کا. اپنے حساب ٹھیک. سے نہیں، کوئی اسکالر، کوئی بھی اسکالر پک کر لیں اچھا جو ٹھیک آپ ہے، کو اچھا چلو لگتا ہے. ٹھیک، چلو ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. بتا ثم دیجئے ان کون سا ربک اسکالر پڑھنا چاہ رہے ہیں، وہ بتا دیں جس کی ٹرانسلیشن آپ اوتھینٹک مانتے ہیں. پک ون. مفتی تقی عثمانی صاحب مفتی ان تقی اردو. عثمانی صاحب، کوئی ان مسئلہ نہیں، اردو. بہترین بہترین. مفتی تقی عثمانی ان اردو. ڈونٹ وری سر، تاکہ میں اور آپ جب ٹرانسلیشن پڑھیں گے نا تو ہم جی ایک ہی لنگو پڑھ رہے ہوں، تو اس سے بہتر ہوگا کہ ہم ایک اسکالر دے دیں. تو آپ نے کہا تقی عثمانی، TAQI تقی عثمانی، میں جناب وہ اپنے پاس کھول لیتا ہوں. اور لیں سر، میں نے کھول لیا ہے. جی سر پڑھیے سر. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. ٹرانسلیشن پھر بے پلیز. شک آپ کا رب ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے مبتلا کفر ہونے کے بعد ایمان لا کر ہجرت کی پھر جہاد کیا اور قائم رہے، تو آپ کا رب ان کے اعمال بعد بڑی مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے. ٹھیک جی سر. سر. میری آواز آ رہی تو ہے سر؟ اب یہ والا جہاد کون سے والا ہے سر؟ کون سا اس آیت والا جہاد؟ اس آیت میں جو لفظ جہاد ہے یہ اب کون سے والا ہے؟ پہلے والا تو قرآن سے جہاد تھا، یہ کون سے والا ہے سر؟ یعنی کہ ہجرت کے بعد، ہوں یعنی من بعد ما فتن ثم جاہدوا وصبروا، یعنی کہ ہجرت ہوں. کرنے کے بعد. جی جی. یعنی ہجرت کہاں سے کی تھی انہوں نے؟ مکہ سے. مکہ ٹو مدینہ. جی. اب میں یعنی پوچھ رہا کہ ہوں یہ والا ہجرت کے جہاد بعد کون والا سا ہے سر؟ جہاد. کون سا جہاد والا جہاد ہے؟ یہ والا جہاد کون سا ہے؟ پہلا جہاد قرآن سے تھا نا، یہ والا کون سا ہے؟ یہ تو ہاں بالکل سر، میں آپ ایگری، میں جانتا ہوں آپ کے کہنے والے، یہ ہے جہاد کل دم. لڑائی والا جہاد ہے نا؟ بالکل سر، رائٹ. چلے ٹھیک ہو گیا. اب یہ آپ کے پاس سب سے پہلی آیت آئی ہے جس میں آپ کے اسکالرز جو ہیں وہ کانٹراڈکٹ کرتے ہیں. کچھ جی اسکالرز سر. کہتے ہیں کہ یہ چونکہ مکی آیت ہے تو یہ جہاد بھی لڑائی کا نہیں ہے. جی کچھ سر. اسکالرز کہتے ہیں اگرچہ یہ مکی سورہ ہے مگر یہ آیت مدینہ میں آئی ہے اور اس وقت ڈیفینسو جہاد شروع ہو چکا ہوا ہے. لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سٹارٹنگ جہاد ہے. آگے چلتے ہیں، چیپٹر نمبر 29 کی آیت نمبر 69 پڑھتے ہیں سر. ہاں بالکل، چیپٹر 29 ورس 69. 69. جی سر. سورہ عنکبوت کی بات کر رہے ہیں جی آپ، جی جس سے جی پڑھ. جی جی 29 کی والذین 69. جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جی ٹھیک. کیا لکھا ہوا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو اللہ کے راستے میں یعنی کہ جد و جہد کرتے ہیں، اسٹرائیو اینڈ ہوں اسٹرگل ہارڈ کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ونس اگین اس آیت پہ بھی آپ کے اسکالرس کا اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ اسکالرس جی سر. کہتے ہیں یہاں پہ جو آیت ہے یہ لڑائی کے لیے نہیں ہے، جد و جہد کے لیے ہے. لفظ جہاد ہی لکھا ہوا ہے، لیکن کچھ جی اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ لڑائی بھی اس میں شامل ہے. اب مکی آیتیں ختم ہو گئیں، اب ہم مدینہ میں جاتے ہیں. مدینہ میں جو پہلا فیز آپ کے پاس آتا ہے وہ ڈیفینسو کا آتا ہے. چیپٹر نمبر
2 کی آیت نمبر 218 پڑھیے گا سر. چیپٹر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 پڑھیے گا. سورۃ البقرہ کی بات کر رہے ہیں آپ سر؟ جی سر، اس کی آیت آیت نمبر کیا کہا آپ نے؟ 218 218. سورۃ البقرہ آیت جی 218. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله ہم، اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. کیا مطلب ہے سر؟ حقیقتاً جو لوگ ایمان لائے ہوں اور جن ہم، لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا ہو اور جہاد کیا ہو، ایسے فی لوگ تو سبیل رحمت اللہ. خود. ہاں فی سبیل اللہ، صحیح. تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ڈیفینسو ہے یا اوفینسو ہے سر؟ یہ ڈیفینسو ہے. یہ ڈیفینسو ہے. جی فی اوکے سبیل اللہ ہے. اوکے، جہاد فی سبیل اللہ جہاں پہ لکھا ہوگا وہ ڈیفینسو ہوگا. یعنی کہ جہاد فی سبیل اللہ جہاں پر آئے وہ تو ڈیفینسو ہوگا. اوکے، ہمیشہ ڈیفینسو ہوگا، رائٹ؟ جی اوکے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہم ابھی آپ کے ساتھ چلیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اچھے بھائی ہیں، اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ، تو ہم چلتے نہیں چلیں گے بالکل آپ کے سر، ساتھ. نہیں جہاں پہ غلط کوئی غلط از مسئلہ نہیں، آلویز کوئی غلط ہے بھائی. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ریلیکس. اب آپ ایسا کریں، چیپٹر نمبر 8 کا 72 سے لے کے 75 تک پڑھیے گا. چیپٹر 8 ورس نمبر 72 سے لے کے 75 تک. چیپٹر 8 سورہ الانفال جی سر. آیت 72 سے لے کے 75 تک. 72 to 75. جی سر. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. ہم، رائٹ. جی کیا ہے مطلب ان سر؟ الذین آمنوا وہاجروا ہم، وجاہدوا. جی جی، کیا ٹھیک. مطلب ہے سر؟ جی کیا مطلب ہے سر؟ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. پوری آیت پڑھنی ہے جی، سر؟ تو سر ٹرانسلیشن ہی پڑھ دینا، عربی پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ چلو اتنے لوگ ہمیں ٹرانسلیشن سن رہے ہیں ان کافی کو بھی. ہے. ٹرانسلیشن کافی ہے، ٹرانسلیشن کافی ہے. جی پڑھ دیجیے. ان الذین آمنوا وہاجروا پھر آپ وجاہدوا عربی پڑھ رہے باموالہم ہیں، وانفسہم فی پھر سبیل عربی اللہ. پڑھ رہے ہیں، جاننے پھر نہیں سیدھا نہیں نہیں، اصل ٹرانسلیشن میں پڑھیں تقی عثمانی کی جو آپ بول رہے تھے، سیدھی اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں نا سر، اردو بے والی. شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت بھی کی اور اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، یعنی اپنے جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا. ٹھیک، رائٹ سر. جی اور جن لوگوں نے رہنے کی جگہ دے دی اور مدد کی، یہ لوگ باہم ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. ہوں اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت نہیں کی، ہوں اور جو لوگ ایمان تو لائے اور ہجرت نہیں کی، تمہارا ان سے میراث کا کوئی تعلق نہیں اوکے، جب تک کہ نہ وہ ہجرت نہ کرے. اور بہترین. اگر وہ تم سے دین کے کام میں مدد چاہے تو تمہارے ذمہ مدد کرنا واجب ہے، مگر اس قوم کے مقابلے میں نہیں کہ تم ان میں سے باہم عہد و صلح کا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھتے ہیں. جی آگے. اچھا آگے بھی. جی 75 تک پڑھنا ہے نا؟ اچھا 75 تو. اور جو لوگ کافر ہیں وہ باہم ایک دوسرے کے وارث ہیں. جی اگر اس کے حکم مذکور پر عمل نہ کرو گے تو دنیا میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد پھیلے گا. جی اور جو لوگ تو اول میں مسلمان ہوئے انہوں نے ہجرت نبویہ کے زمانے میں ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اللہ کے راہ میں جہاد بھی کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے ان مہاجرین کو اپنے یہاں ٹھہرایا اور ان کی مدد کی، یہ لوگ تو ایمان کا پورا حق ادا کرنے والے ہیں. لہم جی مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے آخر میں بڑی مغفرت اور رزق کریم بھی ہے. والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئک منکم واولو الارحام. سوری عربی نہیں پڑھوں گا میں. اور جو کوئی لوگ مہربانی. ہجرت نبویہ کے بعد کے زمانے میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، سو یہ لوگ فضیلت میں تمہارے برابر نہیں، لیکن تاہم تمہارے شمار میں ہیں. سر میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں؟ جی سر بالکل صحیح پڑھ رہے اور ہیں. جو لوگ رشتہ دار ہیں کتاب اللہ میں ایک دوسرے کے میراث کے زیادہ حقدار ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں. جی فنش. جی تو یہ سر آپ نے 72 سے 75 پڑھی. سر یہ آپ کے مطابق ڈیفینسو ہے یا اوفینسو ہے؟
جو ہم نے 72 سے 75 تک پڑھا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہجرت کے بعد کے اور میں جہاد نے کے بعد کے، سمپل ٹھیک سر؟ کوشچن کیا آپ سے، کیا یہ ڈیفینسو ہے یا اوفینسو ہے؟ یہ تو سر ڈیفینسو آ رہی ہے، یہ بھی ڈیفینسو آ رہی ہے. مجھے ایک بھی چیز بتائیں جس میں ورڈ ڈیفینسو لکھا ہو، عربی میں یا اردو میں. سر ڈیفینسو وار کہتے کسے ہیں؟ جب آپ کے اوپر اٹیک کیا جائے اور آپ اس کو ڈیفینڈ کریں. ٹھیک سر، ہے نا؟ ٹھیک سر. جی اللہ آپ سبحانہ مجھے و تعالیٰ ان آیتوں میں مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کریں، ٹھیک؟ ہجرت ہو چکی ہوئی ہے، اب ہجرت کے بعد کی آیتیں ہیں ساری. وہ نا ہجرت، یعنی کہ ہجرت کہاں سے ہوئی؟ مکہ ٹو نہیں مدینہ نا سر. سر، یہاں پہ ہجرت کے بعد کی آیتیں ہیں نا. آپ کو جی جیسا کہ سر. بتایا کہ چیپٹر نمبر 8 جو ہے وہ اصل میں چیپٹر نمبر 88 ہے ریولیشن کے مطابق. جی ہجرت کے سر. بعد جو سب سے پہلا چیپٹر آیا تھا وہ سورہ بقرہ آیا تھا. اس کی آپ جی نے سر. چیپٹر نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 پڑھی. آپ نے کہا ڈیفینسو ہے، حالانکہ اگر میں 219 میں جاؤں گا تو پتہ لگ جائے گا کہ اوفینسو ہے، لیکن میں نہیں گیا. میں نے آپ سے فوراً کہا کوئی بات نہیں، میں چیپٹر نمبر 8 میں آ گیا. چیپٹر نمبر 8 جو ہے وہ 88 چیپٹر ہے بائی ریولیشن، سورہ بقرہ کے بعد آ رہا ہے. جی اب یہاں پہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ڈیفینسو ہے کس طریقے سے، کون سے اسکالر کے تھرو، یا قرآن میں کوئی عربک کا لفظ جو آپ نے ان آیتوں میں پڑھا جو اس کو پیور ڈیفینسو معنوں میں رکھے، اوفینسو معنوں میں نہ رکھے. سر یہاں پہ جو جہاد کی بات ہو رہی ہے سر، ٹھیک، پہلے میں بات مکمل کروں گا، اس کے بعد آپ بات کریں گے، ٹھیک سر؟ ایڈم سیکر صاحب. سر بولتے جائیے سر، ٹائم ویسٹ نہیں اچھا کیجیے سر پلیز. لالا جی، آپ نے کچھ اسکرین شیئر نہیں کیا تھا؟ شو نہیں 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 ہو رہی کچھ تھی نہیں کب کیا، سے. کوئی کچھ ضرورت نہیں ہے، وہ حافظ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی سر اوکے نہیں، پبلک بول رہی تھی اس لیے میں. ٹھیک کوئی ہے. بات نہیں، کوئی بات نہیں، حافظ ہے وہ. جی سر، جی سر کنٹینیو بولیے سر. اچھا اچھا. ہاں سر، یہ سر جو یہ جہاد کی آیت جو نازل ہو، یہ مدینہ کی بات ہو رہی ہے سر یہاں پہ، ٹھیک سر؟ جی سر میری آواز آ رہی ہے سر؟ ہاں جی سر بولیے پلیز. ہاں سر. تو یہ یہاں پہ جو ہے، یہ یہاں پر بھی جہاد کی بات ہو رہی ہے سر. جی جہاد کی بات ہو رہی ہے، لیکن ڈیفینسو ہے یا اوفینسو ہے وہ کیسے پتہ لگے گا؟ ڈیفینسو، یہ تو ڈیفینسو جہاد کی بات ہو رہی ہے، فی سبیل سر اللہ میں کی نے بات ہو رہی ہے پوچھا یہاں پہ. فی سبیل اللہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ڈیفینسو ہے. فی سبیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی راہ میں. وہی نا، اس سے اللہ کی راہ میں، ڈیفینسو اللہ کی راہ میں. اس سے ہم ڈیفینسو اور اوفینسو کا پتہ نہیں لگ سکتا. میں نے آپ سے سمپل سوال کیا ہے، خیر کیا سر، تبری وٹ اس ایور کو ڈیفینسو سر. سر ڈیفینسو وار ہو یا اوفینسو وار ہے، لیکن جہاد کی بات ہو رہی ہے. اب جہاد جو ہے کیوں ہو رہا ہے یہاں پہ جہاد؟ ڈز ناٹ میٹر، یہ میرا سوال نہیں ہے بھائی پلیز. نہیں سر، وہی نا سر. آپ نے بولا ڈیفینسو ہے، میں نے کہا اوکے. اب مجھے آپ نے ایویڈنس دینا ہے کہ یہاں پہ صرف ڈیفینسو ہے. جی سر. سر میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں آپ سے، میں کہہ رہا ہوں ڈیفینسو وار ٹھیک ہے، یہاں پہ ڈیفینسو وار کی بات ہو رہی ہے، بالکل ہو رہی ہے ڈیفینسو کہاں وار پہ؟ کی بات. کیوں ہو رہی ہے ڈیفینسو ہاؤ وار ہاؤ کی بات؟ کیسے پتہ لگے گا سر مجھے؟ ابے سر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں ہجرت کے بعد، اور ہجرت کے بعد فوراً جہاد کی بات کرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب جہاد کیوں کر رہا ہے انسان؟ نہیں، جہاد ہجرت کے فوراً بعد سورہ بقرہ میں ہے. جی. ابھی ہم آگے مجھے یہ بتائیے یہاں پہ ڈیفینسو کیسے ثابت ہوگا؟ کہاں پہ؟ یہاں پہ جی ڈیفینسو، یہاں پہ نا ڈیفینسو ہے نا اوفینسو آ رہا ہے یہاں پہ. اللہ سبحانہ. ایگزیکٹلی ہم، فائنلی. فائن. تو اس کا مطلب ہے ان آیتوں کو پڑھ کے آپ کو پتہ نہیں لگ سکتا کہ یہ ڈیفینسو ہے یا اوفینسو ہم، ہے. جی سر. نہیں پتہ لگ سکتا نا. نہیں سر. اوکے اب تو یہ علماء what does کرام that جو ہے mean؟ جو. جی سر. ایگزیکٹلی تو اس کا ہم، مطلب ہے کہ ہم تفاسیر دیکھیں گے، ہم تبری کو دیکھیں گے، ہاں، یہ تفاصیل قرطبی سے کو پتہ دیکھیں چلے گا. گے، ابن ہم، کثیر کو دیکھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ کون سی ان میں سے آیت ڈیفینسو ہے اور کون سی اوفینسو ہے، اور وہ اس کو کس طریقے سے کنیکٹ کرتے ہیں احادیث کے ساتھ اور سیرہ نبوی کے ساتھ. کریکٹ؟ جی سر. اوکے. تو یعنی کہ جب ہم قرآن کو اکیلے پڑھیں گے تو ہمیں قرآن سمجھ نہیں آ سکتا، ہمیں اس کے لیے تفسیر میں جانا پڑے گا دیکھنے کے لیے. بالکل رائٹ سر، رائٹ سر. بہترین ہو گیا. اوکے. اب ہم واپس آتے ہیں قرآن کی چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 218 کے اوپر اور 219 کے اوپر. کیا ہم دوبارہ چلتے ہیں آپ میرے ساتھ اب ان دونوں آیتوں پہ؟ بالکل سر.
اوکے سر، یہ میں نے اب اسکرین کھول دی. 218 18 جو آپ نے ابھی پڑھی تھی اور بالکل سر. 219. جی سر. اللہ کہتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور لڑے اللہ کی راہ میں، وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. یہ میں تفسیر عثمانی پڑھ رہا ہوں، اس کی ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں، جو آپ نے کہا تھا کہ اب تک کی عثمانی کی ٹرانسلیشن پسند کرتے ہیں. اس کے بعد 219 آتی ہے، وہ کہتی ہے تجھ سے پوچھتے ہیں حکم شراب کا اور جوئے کا، کہہ دیں ان دونوں سے بڑا گنہگار فائدہ کوئی بھی، ان کا گناہ بہت بڑا ہے، ان کا فائدہ بہت زیادہ ہے، جو خرچ سرچ کرتے ہیں ان کے لیے اور جو نہ سرچ کرتے ہیں ان کے لیے. رائٹ سر؟ جی سر. اوکے. اچھا، اب ہمارے پاس آتا ہے 217. سوری مائی بیڈ، مجھے 217 پہ جانا تھا تاکہ 218 پہ جاؤں. مائی بیڈ. 217 جو آیت ہے وہ کہتی ہے تجھ سے پوچھتے ہیں مہینہ حرام کو اس نے کیسے لڑنا ہے، کہہ دیجئے لڑائی اس میں بڑا گناہ ہے اور روکنا اللہ کی راہ سے ہے، اور اس کو نام ماننا، مسجد حرام سے روکنا، نکال دینا، ایسے لوگوں کو وہاں سے بھی اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اللہ کے نزدیک. اور لوگوں کو دین سے بچانا قتل سے بھی بھر کر ہے، اور کفر تو ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم ان کو پھیر دو، تمہارے دین پہ قابو پاؤ، اور جو کہ پھرے تم میں سے اپنے دین سے، پھر مرے جاوے حالت کفر میں، تو ایسیوں کے ضائع ہونے عمل دنیا اور آخرت میں لوگوں کے رہنے میں دوزخ ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. میں نے پوری آیت پڑھ دی ہے تاکہ آپ کو اعتراض نہ ہو کہ میں نے آیت پوری نہیں پڑھی تھی. اب میں آیت کو حصوں میں بریک کرنے لگا ہوں. تجھ سے پوچھتے ہیں کہ مہینہ حرام کو اس میں کیسے لڑنا کیسے، کہہ دے لڑائی اس میں بڑا گناہ ہے اور روکنا اللہ کی راہ سے، اور اس کو نہ ماننا اور مسجد حرام سے روکنا اور نکال دینا اس لوگوں کو وہاں سے، اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اللہ کے نزدیک، اور لوگوں کو دین سے بچانا قتل سے بھی بھر کر ہے. سر یہ والا جو پارٹ ہے آیت میں، یہ کیوں آیا ہے؟ شان نزول اور تفاسیر کی روح سے طبری، ابن کثیر، قرطبی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ کو پتا ہے؟ اور لوگوں کو دین سے بچانا اور قتل سے بھی بڑھ کر ہے. جی، کیا آپ کو پتا ہے جی اس بارے میں ابن کثیر، قرطبی اینڈ طبری کیا کہتے ہیں اس آیت میں، اس کے بارے میں؟ نہیں سر. سر ہوا کچھ یوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب مدینہ میں آئے تو انہوں نے قافلوں کے اوپر لوٹ مار شروع کی. 3 کس قافلوں نے؟ کو حضور نے لوٹ مار شروع ٹھیک. کروائی قافلوں کے اوپر، اپنے ساتھی بھیجے، ٹھیک ہے، اور اپنے ساتھیوں سے قافلوں کو لٹوانا شروع کیا. جب ٹھیک. حضور نے یہ کام شروع کیا تو شروع میں کچھ قافلے تھے جو بچ گئے، اور ان لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ یہاں پہ حضور کے ساتھی اکرام جو ہیں وہ آ چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے رستے بدل لیے. ٹھیک ہے، اس ٹھیک. میں سے سب سے پہلا اٹیک کیا 600 مارچ، فرسٹ ہجری، مارچ 623 اے ڈی کو. یہ حمزہ ابن عبد المطلب اس کا سربراہ بنایا گیا تھا، اور 30 سے 40 لوگوں کو اس کے اگینسٹ، اس کے ساتھ دے کے بھیجا گیا. اور یہ پہلی ایکسپیڈیشن تھی. یہ العیس ایک مقام ہے، اس کے اوپر ہوا مکہ اور مدینہ کے درمیان، سر. لیکن لوگوں نے بدل لیا راستہ، قافلے والوں نے. نیکسٹ ایکسپیڈیشن حضور نے بھیجی عبیدہ ابن الحارثہ کے ہاتھ. یہ اپریل 623 اے ڈی میں ہوا، پہلی ہجری کے اندر. یہ پہلا مہینہ تھا، اور اس کو فرسٹ ملٹری ایکسپیڈیشن کہا گیا ہے تاریخ طبری میں اور سیرت النبی ابن اسحاق کے اندر اور ملٹیپل سیراز کے اندر. محمد صاحب نے بھی اس کا آرڈر دیا تھا، اور اس کے اندر جو پہلا ایرو نکلا تھا اس کو فرسٹ ایرو آف اسلام کہتے ہیں، فرسٹ تیر آف اسلام کہتے ہیں. یہ سعد ابن ابی وقاص نے شوٹ کیا تھا، اور یہ قریش کے کاروان کے اوپر، قریش کے قافلے کے اوپر پھینکا گیا تھا. اس کے بعد تیسری اٹیک، تیسری ایکسپیڈیشن مئی 623 اے ڈی کے اندر ہوا تھا. الخرار کی ایکسپیڈیشن اس کو کہتے ہیں، الخراری ایکسپیڈیشن. اگر وائی کو آپ نے، یا کو آپ نے پورا پڑھنا ہے، الخراری ایکسپیڈیشن، یا اس کے اوپر شدہ ڈال دیں گے تو الخرارہ کی ایکسپیڈیشن کہا جاتا ہے. یہ ایک کنویں کے اوپر ہوا تھا، مکہ کی سڑک کے اوپر، کلوز ٹو جافا ایک مقام ہے وہاں پہ.
اس کے بعد ودان کے اوپر ایک اٹیک کروایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکنڈ ایئر آف مائگریشن کے اوپر، ہجرت کے سیکنڈ ایئر کے اوپر، اگست کی 623 اے ڈی کے اندر. لیکن جب حضور کا کاروان ودان پہنچا تو قریش والوں کو چونکہ آلریڈی پتہ لگ چکا ہوا تھا، انہوں نے اپنا قافلے کا رستہ بدل لیا. اس کے بعد بوات کے مقام کے اوپر اکتوبر 623 کے اندر سیکنڈ ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بیٹل میں خود حصہ لیا. یہاں پہ 200 بندے تھے جو بوات کے مقام پہ آئے تھے، اور انہوں نے ایک کاروان کو انٹرسپٹ کرنا تھا، ایک قافلے کو روکنا تھا اور اس کے اوپر اٹیک کرنا تھا. لیکن چونکہ قافلے کو پہلے پتہ لگ چکا ہوا تھا، ان کے اسپائز تھے قافلے والوں کے، تو قافلے والوں نے رستہ بدل لیا اور مسلمانوں کی اور قافلوں کی لڑائی نہیں ہوئی. یہ سارے کے سارے اٹیک قافلوں کے اوپر ہوئے ہیں، کسی ملٹری کے اوپر نہیں ہوئے. اس کے بعد جو ایکسپیڈیشن آف بدر ہے وہ کیوں ہوئی؟ کیوں مکہ والے مکہ سے نکلے اور مدینہ کے اوپر حملہ کیا؟ وہ اس لیے ہوئی کہ بیک گراؤنڈ یہ ہے، ابن کثیر لکھتے ہیں چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 217 کی تفسیر کے اندر کہ غزوات رسول میں یہ ایک بہت بڑی ایکسپیڈیشن ہے غزوہ بدر. یہ ہوئی اس وجہ سے کہ حضور نے جس طرح یہ باقی میں نے آپ کو بتائے تھے، اسی طرح ایک اور کیراوان کے اوپر اٹیک کروایا، ایک خط لکھا اپنے ساتھی کو دیا اور ان ساتھیوں کو کہا کہ جب ایک خاص مقام پہ پہنچو گے تو اس کے بعد جا کے ایک خط کو کھولنا. جب انہوں نے اس خط کو کھولا تو اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ اس جگہ کے اوپر آپ کو ایک کاروان ملے گا، جا کے اس کو انٹرسپٹ کرو. اس قافلے کے اندر 60 کیملز تھے اور وہ 60 کیملز کے ساتھ قافلے کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا بلکہ اپنے لوگ بھیجے تھے. ان لوگوں نے رات کے اندھیرے میں قافلے والوں کے سامنے پڑاؤ کیا. قافلے والوں نے سمجھا کہ محرم مہینے ہیں اور کافر اور مسلمان آپ سب سر محرم آپ مہینوں میں اٹیکس ایک دوسرے پر آپ نہیں کرتے تھے. انہوں نے اٹیک کیا اور محرم مہینوں میں ان کے لوگوں کو قتل کیا، پھر ان کو ان کے مال کو بھی پکڑ کے مدینہ لے آئے اور لوگوں کو پکڑ کے بھی مدینہ لے آئے. اور پھر اس کے بعد یہ والی آیت نازل ہوئی. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے کہا محرم مہینوں میں اٹیک کر دیا. اللہ کہتا ہے محرم مہینے سے زیادہ ویلیو اس چیز کی ہے کہ ہم نے لوگوں کو اسلام میں لانا ہے. اس کے بعد بدر ہوا. اب آپ مجھے بتائیے یہ جو 6 اوفینسو اٹیک کیے تھے یہ کہاں سے کیے گئے؟ اگر ابھی تک چیپٹر نمبر 2 کی 218 تک آپ ڈیفینسو جہاد کہہ رہے ہیں، تو یہ جو 6 اٹیکس پہلے حضور نے کروائے وہ اوفینسو نہیں تھے کیا؟ جی حضرت بولیے. سر آپ نے یہ تبری سے پڑھا؟ سر یہ ہر سیرہ کے اندر لکھا ہے، جون سے بھی آپ کھول لیں جس میں بدر کی بیک گراؤنڈ بتائی جائے گی اس ہر ایک میں لکھا ہوا ہے. تبری کے اندر بھی لکھا ہوا ہے اور سیرت النبی ابن اسحاق کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، تاریخ تبری کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے. اگر آپ پڑھنا یعنی کہ پسند کریں. دیٹ مینس یعنی کہ سیاہ ستہ کے اندر نہیں لکھا ہوا ہے. سر سیاہ ستہ کے اندر احادیث لکھی ہوتی ہیں، سیرہ نہیں لکھی ہوتی. یہ نہیں وہ تو سیرہ ہے. بالکل سر میں تو ایگری کرتا ہوں، ظاہر سی جی بات ہے، وہ تو انہوں نے کوئی آتھنٹک حدیث تو لی ہوگی نا کسی سے. نہیں، سیرہ میں حدیث نہیں ہوتی. سیرہ ابے آپ مجھے سیرہ دکھا دیں کوئی سی. کیا آپ نہیں، کو سیرہ جو ہوتے نا سیرہ، ہم، اب سیرہ میں کوئی جو حدیث کوئی ہیڈ لائن، ظاہر سی بات ہے وہ تو کسی حدیث کسی سیاہ ستہ سے تو لیا ہوگا نا سر انہوں نے. نو کس نے کہا؟ سیاہ ستہ سے پہلے سیرہ لکھی گئی ہوئی ہے. سیرت مثال کے طور النبی پہ ابن الرحیق اسحاق، المختوم ہے سر، ٹھیک سیرت ہے، دا النبی سیلڈ ابن نیکٹر ہے. اسحاق، ایک سیکنڈ رکیے. سیرت النبی ابن اسحاق اور سیرت النبی ابن کثیر، سیرت النبی تبری، یہ سیاہ ستہ لکھنے سے بہت پہلے لکھی گئی ہوئی ہیں. ٹھیک. آپ کو کس نے کہا کہ ان کے بعد لکھی گئی ہیں؟ نہیں بالکل سر ایگری، میں جانتا ہوں اس سے پہلے لکھے، بخاری مسلم سے پہلے لکھے گئی ہے سر. بڑی مہربانی. اب آپ کے پاس آتی ہے یہ سیرہ. یہ دیکھیے آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں تاکہ جو میں نے ابھی بتایا اس کو میں شارٹ میں آپ کے سامنے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے. یہ جناب سیرت النبی ابن اسحاق ہے. میں ابھی صرف ایک دکھانے لگا ہوں، آپ باقی سارے بھی نہیں دیکھ سکتے بالکل ہیں، سر مجھے کوئی ایگری، اعتراض نہیں. اتفاق. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے گا، یہ میں زوم کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے اور آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. ریکارڈڈ لائن پہ میں نے بولا ہے اور کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اس وجہ سے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں جھوٹ بول دیا کل کوئی مومن آئے گا اور مجھے کہے گا بھائی تم نے جھوٹ بول دیا. میں تو ریکارڈڈ لائن پہ بولتا ہوں. دیکھیں
دا فرسٹ ریڈ آن ودان, جیسا کہ میں نے آپ کو ودان کا بتایا تھا, 218 نمبر پیج پہ لکھا ہوا ہے. حمزہ ریڈ آن دا کوسٹ, جو میں نے کوسٹ کی آپ سے بات کی تھی کہ مدینہ اور مکہ کے درمیان میں ایک ہے ہزار کا. ریڈ آن بوات, ریڈ آن العشیرہ, ریڈ آن قرار, یہ عشیرہ میں نے آپ کو ایکسپلین نہیں کیا تھا بائی دا وے, کیونکہ یہ اس میں بھی اٹیک نہیں ہوا تھا میرے خیال میں. ریڈ آن صفوان, فائٹنگ ان دا سیکرڈ منتھ, یہ وہ ہے جس میں ایکچولی میں اٹیک ہو گیا تھا اور جس کی بنا کے اوپر بیٹل آف بدر ہوئی تھی, کہ اس کے بعد جب آپ نے نون مسلموں کے قافلے پہ نہ صرف حملہ کر کے ان کا مال لوٹا, بلکہ ان کی عورتوں اور لڑکوں کو غلام بنا کے مدینہ لے آئے, سلیو بنا کے بالکل مدینہ لے رائٹ آئے. سر, اتفاق اس اتفق کے معك یا بعد شیخ, اس بالکل کے اتفاق بعد کرتا ہوں آپ سے, 100% اتفاق کرتے ہیں نا, اتفاق. اوکے. تو پھر ڈیفینسو کیسے ہوا, جب آپ آگے سے بڑھ کر کسی کے قافلے کے اوپر, ناٹ ایون فوج, کسی فوج پہ بھی نہیں, قافلے پہ اٹیک کر رہے ہیں. سر یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کمپینینز تھے, انہوں نے جو اٹیک کیا تو وہ کس پر کیا تھا؟ قافلے پر جی کیا تھا نا, قافلے پر اٹیک. جی اب یہ دیکھنا وہ کافر, وہ جو قافلے والے تھے وہ مسلمس تھے یا نان مسلمس؟ نان مسلمس تھے, کفار تھے. نان مسلمس تھے, ٹھیک. جی کیا یہ انہوں نے جو قافلے پر وہ جو چھاپا مارا تھا, کیا یہ بلا وجہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی ریزن تھا؟ محمد قافلے لوٹتا تھا, حضور قافلے لوٹتے تھے. ایسا یہ جو وار جو ہے یہ ڈیفینسو وار ہے سر, یہ آفینسو وار نہیں ہو اوکے سکتا, ناٹ ایٹ اچھا, آل. مجھے اب یہ بتائیے ڈیفینسو کی اور آفینسو کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے پلیز. یہ ڈیفینس وار کیوں نہیں ہے, میں آپ سے نہیں بتاؤں نہیں کیوں. ایک سیکنڈ, نہیں چھوڑ دیں ہوں یہ نہیں بتائیں, چھوڑ دیں سب کو. ہوں مجھے بتائیے ڈیفینسو وار اور آفینسو وار ڈیفینسو کی وار ہوتا ڈیفینیشن ہے کیا ہوتی ہے. یعنی کہ ڈیفینس وار یعنی دفاعی وار, دفاعی وار. اور آفینسو کیا ہوتا ہے؟ آفینس ہوتا ہے غیر دفاعی وار. یعنی کہ کسی جگہ پہ جا کے کسی اور کے اوپر اٹیک کرنا, یہ ہوتا ہے آفینسو. اور نہیں, ڈیفینس ہوتا ہے کوئی آپ کے اوپر بلا اٹیک کرے وجہ, اور آپ. بلا وجہ. بھائی ایک سیکنڈ سنیں, ڈیفینس اور آفینس دو چیزیں ہیں, سمپل ڈکشنری ڈیفینیشن ہے. ڈیفینس ٹھیک ہوتا ہے اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کر رہا ہے اور آپ اسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں اپنے گھر میں ٹھیک بیٹھا ہوں, آپ اگر میرے گھر پہ حملہ کریں گے, میں آپ کو گولی سے مار دوں گا, یہ میرا ڈیفینسو رائٹ ہے, کریکٹ. صحیح. ٹھیک ہے, تو جس بندے نے میرے گھر کے اوپر حملہ کیا ہے اس نے میرے گھر کے اوپر آفینس کیا ہے, جی رائٹ. کیونکہ گھر میرا ہے اور وہ اگر میرے گھر کے اوپر حملہ کر رہا ہے تو اس نے میرے اوپر آفینس کیا ہے, کریکٹ. بالکل سر. میں گاڑی میں جا رہا ہوں کسی جگہ پہ, کوئی بندہ میری گاڑی کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے, میری گاڑی سے مال نکالنے کے لیے, میرا لیپ ٹاپ چوری کرنے کے لیے, تو میں اپنی گاڑی میں پستول سے اس کو گولی ماروں گا, یہ میرا ڈیفینسو رائٹ ہے کیونکہ گاڑی میری اور وہ میرے اوپر اٹیک کر رہا ہے. تو جس بالکل بندے سر. نے میرے اوپر اٹیک کیا میری گاڑی کے اوپر, وہ میرے اوپر آفینس کر رہا ہے, کریکٹ. بالکل سر. اوکے, یہاں پہ کاراوان والے ڈیفینس کر رہے ہیں اپنے کاراوان کو, ان کا بالکل مال ہے, ان کی تجارت کا مال ہے, ان کی گاڑیاں ہیں, وہ اس کا ڈیفینس کر رہے ہیں. مسلمان جو اس پہ اٹیک کر رہے ہیں انہوں نے آفینس کیا ہے. بالکل. تھینک یو سو ویری مچ. تو یہ آفینسو بیٹلز ہوئی نا. دیکھو سر, میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں سر. آفینسو وار تب ہوگا جب انہوں نے واپس وہاں سے وار نہیں کیا, جب وہ ایک قافلہ سیدھے راہ سے چل رہے ہوں گے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آفینس کیا جائے, آپ میری گاڑی پہ اٹیک کریں اور میں آپ کو آگے سے گولی بھی نہ ماروں تو آفینس ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. یہ کون بالکل سی رائٹ لاجک ہے سر. بھائی, ڈیفینسو یہ وار, کون سی ڈیفینسو لاجک وار ہے, مت. کتنے سٹوپڈ ہیں یار, کتنی سٹوپڈ لاجک ہے بھائی. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ میری گاڑی پہ اٹیک کریں اور میں ڈیفینڈ بھی نہ کروں. چلو ٹھیک ہے سر, فرض کرے کہ آفینسو وار ہے, ٹھیک. اوکے, تو اگر یہ تو ٹھیک, آفینسو وار ہے تو چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 218 ڈیفینسو نہیں ہے, کیونکہ چلو 217 ٹھیک پہلے ہے آئی ہے. آفینس. اور جی سر. 217 کی تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ محمد نے جب ان قافلوں کے اوپر اٹیک کروایا اور آپ مال غنیمت کے طور پہ وہ عورتیں اور بچے لے آئے تو یہ ہوا. تو پھر چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 218 آئی ہے 217 کے بعد. تو بھائی پھر مجھے بتائیں کہ 218 نمبر آیت یہ کیسے ڈیفینسو ہے جبکہ یہ اوفینسو وار کے بعد آ رہی ہے. چلو ٹھیک ہے, فرض کرے کہ آفینسو وار ہے, ٹھیک سر. بہترین. ہاں اوکے, فرض نہیں کریں سر, ہم کلیئر باتیں چلو کریں. ٹھیک, چلو اس ہم کے اسے بعد یہ چلو ہوتا ہم ہے اسے چیپٹر نمبر 8 کی آیت آتی ہے. چیپٹر نمبر 8 کی آیت نمبر 67 آتی ہے, یہ کہتی ہے کسی نبی کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ اپنے ہاں قیدیوں کو رکھے جب تک وہ خون ریزی نہ کر لے ملک میں,
اور تم چاہتے ہو کہ اسباب دنیا اور اللہ کے ہاں چاہیے آخرت اور زور حکمت. اب یہاں پہ جب بدر آیا، بدر میں آپ آئے تو آپ نے غلاموں کو نہیں رکھا بلکہ آپ نے ان کو واپس جانے دیا، کریکٹ؟ اس کے اوپر بحث و مباحثہ بھی ہوتا ہے، احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ ٹھیک ہے ابو ٹھیک سر. بکر اور عمر کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں انٹریکشن، جس میں کوئی کہہ رہا تھا کہ غلاموں کو رکھ لینا چاہیے، کوئی کہہ رہا تھا چھوڑ دینا چاہیے، اور ان کی آپس میں انٹریکشن اور بحث و مباحثہ بھی ہوا تھا، کریکٹ؟ اس بات کو یاد ہے آپ کو؟ بالکل سر بالکل سر. بالکل یاد ہے. اوکے، تو اس کے بعد اللہ میاں چیپٹر نمبر 2 کے بعد جو نزول کے اعتبار سے دوسری آیت آئی تھی، نیکسٹ آیت آئی تھی، وہ چیپٹر نمبر 8 تھا، 3 نہیں تھا، 8 تھا. 8 کی 67 میں آتا ہے کہ نبی قیدی کب رکھ سکتا ہے؟ جب وہ ملک میں خون ریزی نہ کر لے، اس سے پہلے نہیں رکھ سکتا. نبی نہیں رکھ سکتا، کسی نبی کو زیبا نہیں ہے. اب آپ کے پاس آتی ہے بدر میں جو آپ نے قیدی بنائے، ملک الیمینیں بنائی، وہ یہاں سے آ رہی ہیں اس آیت سے، کیونکہ اب نبی نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے ملک میں خون ریزی کر لی ہے، اب آ رہی ہیں. اس سے پہلے نہیں رکھ سکتے، کیونکہ کسی نبی کو زیبا نہیں ہے کہ اپنے ہاں قیدی رکھ لے، ملک الیمین رکھ لے، سلیوز رکھ لے، جب تک وہ ملک میں خون ریزی نہ کر دے. تو سب سے پہلے حضور نے جو بدر ڈیفینسو کیا آپ نے، اس کا بھی بیک گراؤنڈ اوفینسو ہے، کیونکہ حضور نے 5 اٹیکس کرائے اوفینسو، پھر مکہ والا غصے میں آ کے انہوں نے اٹیک کیا مدینہ کے اوپر. ناؤ مدینہ والے کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفینسو ہے. یا حضرت بولیے. کسی وار کے بارے میں، ڈیفینسو وار؟ سر جو بولتے ہیں بولیے، میں نے تو اپنا مدعا ہی ختم کر دیا بھائی. وہی مجھے تو نا سر چیپٹر نمبر 9 تک، مجھے ٹھیک. چیپٹر نمبر 9 تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے پتا آپ تیاری کر کے آئے چیپٹر نمبر 9 کی، مجھے چیپٹر نمبر 9 تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں 2 اور 8 کے اندر ختم کر دیا آپ کو بھائی. کس کو؟ اسلام آپ کو ٹھیک ہے سر. اوفینسو آپ وار، سلیوری کے اوفینسو بیٹلز کرنے کی اجازت دیتا ہے. یو آر ڈن جسٹ ان چیپٹر نمبر 2 اینڈ چیپٹر نمبر 8. کیونکہ جیسے offensive ہی وار بولنا آپ تفاسیر کے اندر جاتے ہیں، یو آر ڈن مین، فینیٹو، ایڈم ٹاٹا، سیکر بائے بائے. صاحب، جی ایڈم بھائی، سیکر صاحب جی ٹھیک ہے، بھائی. آپ نے بولا، اب ہم بھی بولیں گے نا سر. حضرت آپ کو تو مائک دی ہوں، آپ چپ کر کے بیٹھ گئے، میں کیا کروں؟ بولیے کہاں سر ٹھیک ہے سر، آفینسو بولیے. وار ہو ڈیفینسو وار، لیکن سر یہ آج کی ڈیٹ میں تو نہیں ہے نا سر. کس نے کہا نہیں ہے؟ اور آج کی ڈیٹ میں دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ آپ نَصَرَكُمُ کی اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ایک سیکنڈ فَاتَّقُوا ایک اللَّهَ. سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ. آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کے ٹائم میں کسی مسلمان کو بیٹل نہیں کرنی، جہاد کا نہیں سوچنا؟ میں آپ کو سمجھاؤں گا نا سر. نہیں ٹھیک ہے، نہیں، مجھے پہلے اس بات کا جواب دیں، اس کے بعد جتنا مرضی سمجھا دیجیے گا. میں نے کہا کیا یہ جو آج آیتیں ہیں، یہ جو نہیں آیتیں ہیں نا سر. نہیں ایک سیکنڈ پہلے رک جائیں، مجھے آپ کو پورا موقع دوں گا جیسے پہلے دیا میں نے، ڈونٹ وری. کیا آج کے دن میں ایک مسلمان کو جہاد، لڑائی کے بارے میں، لڑائی والے جہاد کے بارے میں سوچنا، اور اس کی، آپ انڈیا سے ہیں کہ پاکستان سے ہیں؟ میں آکوپائڈ کشمیر انڈیا. اوکے. کیا آج کے دن میں ایک مسلمان کو ہمیشہ لڑائی کے لیے تیار رہنا ہے کہ نہیں ہے؟ آج کے دور میں ہم، ہاں بالکل. اذن للذین یقاتلون، اس آیت کے بہترین. تحت. نہیں اذن نہیں، آیت للذین اور کے حدیث تحت. کے تحت بھی. حدیث کہتی ہے if you do not even think about fighting you will die in a branch of hypocrisy. بالکل رائٹ پڑھا ہے. اوکے. اور ہپوکریٹ کہاں پہ ہوتا ہے؟ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں، کریکٹ؟ صحیح سر. تو اگر آپ جہاد کر نہیں سکتے اوفینسو لڑائی، تو ایٹ لیسٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب کبھی لڑائی شروع ہوئے گی مجھے لڑائی کرنی ہے، جہاد پہ جانا ہے. اور اگر آپ اس کا تمنا بھی نہیں رکھتے، اس کی سوچ نہیں رکھتے، تو آپ ہپوکریسی کی برانچ میں مریں گے، کریکٹ؟ بالکل سر. اسفل تو من اس کا مطلب ہے کہ ایز اے مسلم آپ یس. ہمیشہ ٹیررزم کے اوپر رہیں گے، سوچ آپ کی ٹیررسٹ رہے گی. نہیں سر، نہیں سر، بالکل پلیز غلط. اب میں اس کو میں ڈیفینڈ کروں گا سر. جی ٹھیک، پلیز ڈیفینڈ کریں. ڈیفینڈ کریں. قرآن کریم نے کہا ہے ان چیپٹر 22 ورس 38 کے اندر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ایک اذن سیکنڈ ویٹ ویٹ، للذین یقاتلون. ایک سیکنڈ 22 کی دیکھیں، میں آپ کو کتنے آرام سے آیتیں بتا رہا تھا نا، تاکہ ہم ہاں دونوں بالکل سر. ایک ساتھ پڑھ سکیں. آپ بھی آرام سے چلیں گے. 22 کی آیت نمبر، ہاں سورہ الحج آیت نمبر
آیت نمبر 38. 38 یہ سر میں آپ کے سامنے لیتا ہوں, آپ پڑھ دیجیے, اب کوئی مسئلہ نہیں, مجھے اب پتہ لگ گیا, میں خود پڑھ لوں گا جی. ہاں, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. جی مل گئی سر؟ یہ تو نہیں ہے یار. اچھا لا یحب نہیں سر, آپ نے آیت مجھے غلط دی ہے, چیپٹر نمبر 22 کی آیت نمبر 38 دی ہے, یہ وہ نہیں کہہ رہی جو آپ کہہ رہے ہیں. اذن للذین یقاتلون سر بانہم آپ نے آیت ظلموا. نمبر غلط دی ہے, 22 کی 38 نہیں ہے, کوئی اور بتائیں. ویٹ چک, میں آیت نمبر آپ کو دوں گا. جی اذن دیں للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. سر جی. آپ سرچ کریں سر. آیت نمبر نہیں سر, آیت نمبر دے دیں سر پلیز. اذن للذین یقاتلون وان اللہ, ہاں آیت نمبر 39. اوکے 39 ہے, اوکے کوئی بات نہیں. ہم. اوکے بالکل سر, بالکل جی سر. ہم. ہوں جی سر آپ نے بولیے. اسکرین پر بھی ڈال دیا. ہاں ہاں آپ بولیے بولیے, اس کو کوئی مسئلہ ہاں, نہیں, وہ میں اذن تو للذین, اپنے لیے پڑھ رہا تھا. جی ہاں کوئی مسئلہ نہیں, آپ پڑھیے پڑھیے. ہاں, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اجازت دی ہے جن لوگوں کے اوپر اللہ نے اذن کیا ہے, ان لوگوں کو اجازت دیا ہے جن لوگوں کے اوپر ظلم کیا گیا, ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ لڑے اپنے حق میں. بالکل ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے سر, مثال یہ کے طور پہ دیکھیں میں آپ کو اسلام کی بتاؤں گا. ٹھیک, سٹیجز ہیں, دیکھو دیکھیں سر دیکھو اسلام. سر دیکھو سر, اوکے 1 منٹ بولے, آپ 1 منٹ بولے سر. بولے بولے بولے. سر اس وقت ہمارے جو ملک پاکستان ہے, انڈیا ہے, اس نہیں, وقت پاکستان ہمارے کا یہاں مثال لے لیں. باؤنڈریز بن چکی ہے سر. ڈونٹ گیو می پاکستان. آپ قرآن کو جی سمجھا رہے ہیں, اسٹک ٹو دا قرآن. آپ قرآن کو سمجھا رہے ہیں, اسٹک ٹو دا تفسیر اینڈ اسٹک ٹو قرآن. ڈو ناٹ ٹیل می پاکستان باؤنڈری یہ وہ, پلیز. ارلی اسکالرس اینڈ قرآن, دیٹس اٹ پلیز. چلو ٹھیک ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, ان لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے جی جہاد کے لیے, لڑنے کے جی لیے. جہاد جی کون سا جہاد؟ یعنی کہ لڑنے کے لیے, یعنی کہ جی قتل. ٹھیک. ہوں، بانہم ظلموا, جن پر ظلم کیا گیا. جی مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تبلیغ کی ہے سر. ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی بھی جہاد نہیں کیا جس میں سب سے پہلے اس نے مطلب یعنی کہ میں کہوں گا انڈکلیئرڈ وار اسلام میں حرام ہے, اور نہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انڈکلیئرڈ وار ہوا ہے سر, ناٹ ایٹ اس آل. اگر میں دکھا دوں ابھی کے بھی اسلام چھوڑیں گے؟ کیا دیکھیں دکھائیں گے آپ؟ اب چیلنج ہے, اب چیلنج ہے آپ کو. دیکھیں آپ نے ہم. کہا ہے کہ نبی کریم کے زمانے میں کبھی بھی انڈکلیئرڈ لڑائی نہیں ہوئی, یہ آپ نے کلیم نہیں کیا, ہوئے کریکٹ؟ سر. بہترین. اگر میں آپ کو قرآن اور اس کی تفاسیر کے ذریعے یہ ثابت کر دوں کہ انڈکلیئرڈ وار کی گئی ہے, تو ہم. آپ کیا کریں گے؟ اسلام چھوڑیں گے؟ بھائی اسلام کیسے چھوڑ, تحقیق کہ کر رہا آپ نے ہوں بھائی, کلیم کیا نا, ریسرچ کر رہا ہوں. آپ نے جی, کلیم کیا نا, میں تو نے یعنی آپ کلام نے یہ نہیں کیا نا کہ میں اسلام چھوڑوں گا. نہیں آپ کا اب دیکھیں. کلیم ایڈم جی جی لیٹ می پٹ اونلی ون پوائنٹ. جی جی آپ کا کلیم اس وجہ سے تھا کیونکہ آپ انڈکلیئرڈ وار کو غلط سمجھتے ہیں, اس وجہ سے ہاں آپ نے غلط ہے, کلیم کیا. بالکل. ہاں بالکل سر, بالکل سر. تھینک یو, گو ایڈ ایڈم. تو اب آپ نے کہا کہ انڈکلیئرڈ وار نبی کریم نے کبھی نہیں کی, کریکٹ؟ رائٹ سر. اوکے. اگر میں آپ کو قرآن اور اس کی تفاسیر سے ثابت کر دوں کہ نبی کریم نے انڈکلیئرڈ وار کی ہے, تو آپ اسلام چھوڑیں گے؟ کیونکہ ابے غلط ہے یار وہ, آپ دیکھو کیونکہ دیکھو غلط ہے. ساحل ابھی بھائی, آپ آپ نے سن رہے ہیں؟ قبول کیا, جی ابھی آپ نے قبول کیا انڈکلیئرڈ وار غلط ہے, تو اگر ثابت ہو ہاں, جائے تو میں نے نبی نے قبول کیا, غلط بالکل کام کیا, بالکل. تو جو غلط کام کرے وہ نبی کیسے ہو سکتا, وہ بھی وار جیسی چیز. پہلے تو یو بات شوڈ سنیں نا لیو سر, اسلام. ٹھیک ہے, آپ کی بات مکمل ہوگی سر. جی سر بولیے. دیکھو انڈکلیئرڈ وار جو ہے وہ حرام ہے, ٹھیک ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر میں ثابت کر دوں تو کیا اگر آپ آپ اسلام چھوڑیں گے؟ کیونکہ ثابت, نبی اگر کریم نے آپ حرام دیکھو کام سر, کیا دیکھو نا, نبی کریم نے حرام کام کیا. اگر انڈکلیئرڈ وار کی ہے تو حرام کام کیا. وہی نا میں کہہ رہا ہوں نا, آپ دکھائے نا سر. نہیں نہیں, پہلے چیلنج ہوگا نا سر, چیلنج تو ایسے ہی ہوتا ہے نا. اب آپ ایک کلیم رکھ دیں ابے بلا وجہ, آپ نے کلیم کے لیے نہ آیت دی نہ آپ نے حدیث دی, اور کلیم کر دیا ہے, ٹھیک ہے. آپ مجھ تو سے, اب اگر آپ نے کلیم کیا ہے بغیر کسی آیت کے, بغیر کسی حدیث کے, تو سر میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں اس وقت, اگر میں آپ کو پروو کر دوں کہ نبی نے انڈکلیئرڈ وار کی ہے قرآن اور تفاسیر کی روح سے,
کیا اسلام چھوڑیں گے؟ اسلام میں کمپلجن نہیں ہے، آپ فورس نہیں کر سر سکتے ہیں. آپ کمپلجن کو کسی چھوڑیں، اس وقت گولی مارے کمپلجن کو، کمپلجن بعد میں. آج آپ ٹاپک لے کے آئے تھے جہاد کا اور وار کا، ہاں وہی تو میں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو میں آپ سے کمپلشن کو کہہ رہا چھوڑیں ہوں اس شو وقت. میں می اف یو آر انڈکلیئرڈ وار کی بات ٹروتفل. کر رہا ہوں، انڈکلیئرڈ وار کی بات کر رہا ہوں. وہی نا شو می سر. سر شو تو میں کروں گا، لیکن آپ نے کلیم کیا، کیا اس کلیم کے لیے آپ کے پاس کوئی حدیث، کوئی تفسیر ہے کہ انڈکلیئرڈ وار نہیں کرنی حرام ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی حضرت غزوات کیے ہوئے، حضرت جتنے بھی حضرت جنگ کی. حضرت یا حضرت پلیز، دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. میں نے ابھی ہم، آپ کو دکھایا 5 بیٹلز محمد صاحب نے اوفینسو کیے بدر سے پہلے، میں نے آپ کو دکھا دیے، جی جی رائٹ ناؤ. آپ نے کلیم کیا ہے کہ انڈکلیئرڈ وار جو ہے وہ حرام ہے. آپ نے کلیم ہم، کیا، لائف کے اندر جی ریکارڈڈ ہے، دنیا دیکھ رہی ہے. اس وقت رات کے اس پہر میں بھی 4319 لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. دیٹس اے لاٹ آف پیپل، رائٹ؟ بالکل سر آپ نے رائٹ. جو کلیم کیا ہے اس کی ڈیفینسو پوزیشن کے لیے، اس کو پروو کرنے کے لیے، کیا آپ کے پاس کوئی قرآن کی آیت یا حدیث ہے؟ دیکھو سر نبی اکرم صلی اللہ سیرت کی بات کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی سیرت دے اللہ دیں، علیہ دیکھو سیرت دے دیں، پہلی بات، سیرت سے ریفرنس دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، ریفرنس دیں. پہلی بات دیکھو، دیکھو بات سے پہلی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنے سے پہلے تبلیغ کی ہے سر. irrelevant، انڈکلیئرڈ وار کی بات کر رہے ہیں ہم. ابے یار وہی تو میں بات کر رہا ہوں نا سر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب تک آفینس وار ہو، ڈیفینس وار ہو، کوئی بھی وار ہو، کوئی بھی جہاد ہو، ہر ایک کام سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹارٹ اقرا سے کیے ہیں سر. 4300 آپ کہاں؟ لوگوں نے دیکھا کہ بھائی جی سے میں نے ایک ایویڈنس مانگا اور بھائی نے ابھی تک نہیں دیا. میں دوبارہ ان کو ٹائم دیتا ہوں کہ جو انہوں نے کلیم کیا ہے اس کا ایویڈنس پریزنٹ کر دیں کس بات کا ایویڈنس آپ کو دوں سر؟ کہ انڈکلیئرڈ وار نبی نے کبھی نہیں کی. وہی تو میں سر کہہ رہا ہوں نا، قرآن جو نازل ہوا ہے، قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے پہلے، یعنی کہ قرآن ریویلڈ ہونے سے پہلے بھی تبلیغ کیا، اور قرآن ریویلڈ ہونے کے بعد بھی پہلے نبی اکرم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا جہادا کبیرا، ان آیتوں سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام لیا ہے. بھائی لوگوں سب نے سنا، ہوں. انہوں نے پھر ٹاپک کو اور چینج کیا. ایون میں آپ کو ایڈم مجھے سیکر بھائی ریفرنس نہیں دیکھو، دے رہی ہے، پھر نہیں ہاں دے رہے، ایڈمس، پھر ایون نہیں میں آپ کو ریفرنس دے رہے. دیکھو سر پہلی بات، آپ سن رہے ہیں میری بات؟ جی سر آپ بولیے، لیکن اب میں ریفرنس کا ویٹ کر رہا ہوں، نہیں تو پھر میں اپنا ریفرنس دوں گا. میں اس لیے ریفرنس کا ویٹ کر رہا ہوں کہ جب میں ریفرنس دوں اس وقت آپ بھاگے نہیں، اس لیے میں آپ کے کلیم کا پہلے ریفرنس مانگ رہا ہوں. نہیں پلیز میں دے کہہ رہا دیں. ہوں نا، دیکھو آپ کو میں کہہ رہا ہوں آپ ریفرنس دکھائے. وہ میں دکھاؤں گا آپ کو. پتا ہے ہوں ایڈم سیکر اپنے منہ سے جب بات نکالتا ہے تو یہ ہوں تو ہو نہیں سکتا کہ وہ بات پوری نہ کرے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک کیونکہ ایڈم سیکر نے منہ سے بات نکالی ہے، اور یہ میرا شیوا ٹھیک ہے، اوکے ہے سر، ٹھیک کہ ٹھیک جس ٹھیک، وقت میں ایڈم ٹھیک سیکر اپنے منہ سے بات نکالتا ہے وہ اس کو پوری تو کرتا ہے، لکھا حجت ہوا ہے تمام سر. کرتا ہے. ناؤ میں نے آپ سے بھی پوچھا ہے کہ آپ نے کہا کہ نبی کریم نے کبھی کبھی بھی وار نہیں کی بتائے بغیر، کہے بغیر، کریکٹ؟ نہیں بالکل، یہ قرآن سے میں آپ کو ثابت کر کے دوں گا، رائٹ. اوکے پلیز، میں نے آپ کو اتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھے اس کا ریفرنس دیں ابے کہ کیوں یہ نہیں ایڈم حرام سیکر ہے، صاحب، بغیر بتائے وار کرنا حرام ہے. پلیز مجھے اس کا ریفرنس دیں. ایڈم آپ سیکر نے کہا صاحب کہ پہلے حرام ہے کون یہ بات. ہاں ایڈم سیکر صاحب پہلے کون سی آیت نازل ہو گئی؟ سر میں کہتا ہوں جہاں پہ مرضی چلے جائیں قرآن کے اندر، مجھے اعتراض نہیں ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں، قرآن کی پہلی کون سی آیت نازل ہوئی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اس کے بعد اس کے بعد مزمل ہے، میرا خیال ہے کہ کون سورہ سی مزمل. تھی، نہیں ہائے ہائے میں مر جاؤں گا. سورہ قلم تیسری مزمل سورہ ہے. قلم، جی سورہ قلم. جی آپ تبارک الذی کی بات کر رہے ہیں، سورہ قلم، نون جی والقلم وما یسطرون. جی سر، جی سر، چیپٹر نمبر نہیں سر، نہیں 68. سر، آج کل میں چیپٹر نمبر 68 وہ آپ کی سیکنڈ صورت ہے، مزمل تیسری ہے. دیکھو سر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا جو چیپٹر 96 نازل کیا ہے، یعنی کہ سورہ جی سر، جی اقرا سر. اس بسم کے بعد ربک 68 اللہ. نازل کیا، اس کے بعد 73. اس کے بعد سورہ مدثر کی کچھ آیات، یا ایھا المدثر اوکے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. قم فانذر. آپ چل رہے تو ہیں ابن ایک آپ سیکنڈ رک مجھے جائیں، ایک سیکنڈ رک جائیں. بھائی لوگوں یاد رکھیے گا، یہ بھائی صاحب ابن کثیر کی ریولیشن آرڈر کے مطابق چل رہے ہیں، دوسرے کی نہیں.
سب لوگ یاد رکھیے گا 4359 لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں. بالکل یہ سر بھائی دیکھے صاحب ابن کثیر کی تفسیر کے ریولیشن آرڈر کے مطابق چل رہے ہیں. باقی محدثوں کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے. یاد رکھیے گا یہ بات, کیونکہ میں انہیں ابن کثیر سے اب کچھ ثابت کر کے دکھاؤں گا, کیونکہ ریولیشن آرڈر یہ ابن کثیر کا لے رہے ہیں. ابن کثیر ریولیشن آرڈر میں بولتے ہیں, کیونکہ یا ایھا المدثر کی پہلی 4 آیات کے اندر محمد صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ اٹھو اور چوتھی انداز میں الرجس, جن کا مطلب ہوتا ہے بت, بتوں کو اپنے گھر سے نکال دو. ابن کثیر کے ریفرنس سے چل رہے ہیں. ایک سیکنڈ بھائی, ابھی میں آپ سے بات نہیں کر رہا, میں اپنے ویورز کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. پلیز تھوڑا سا رک جائے, صبر کر لیں, کیونکہ ان لوگوں کو اتنا ریولیشن آرڈر کا نہیں پتا. دیکھیں یہ بھائی ابن کثیر کے ریفرنس چل رہے ہیں, کیونکہ سورہ مدثر میں ابن کثیر کو پرابلم یہ ہوا کہ حضور کے پاس اگر الگ کے بعد قلم بھی آ چکا ہے اور مزمل بھی آ چکا ہے, تو مدثر میں یعنی کہ 4 سورتیں نازل ہو چکی ہیں, اتنا ٹائم گزر چکا ہے. اس کے بعد محمد صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ رجس یعنی کہ آئیڈلز یعنی کہ بتوں کو اپنے گھر سے نکال دو, تو اٹ از ناٹ پاسبل. سب سے پہلے بتوں کو گھر سے نکالنا چاہیے. سو ابن کثیر نے ریولیشن آرڈر میں تھوڑی سی ڈنڈی ماری ہے, اور وہ یہ ماری ہے کہ سورہ مدثر کی پہلی 6 آیات کو ابن کثیر بولتے ہیں کہ وہ الگ کے فوراً بعد وہ آئی ہیں, قلم نہیں آیا, مزمل نہیں آیا, مدثر آیا ہے, اور اس کی پہلی 6 آیات آئی ہیں, اس کے بعد وہ باقیوں کو مانتے ہیں. تو تمام لوگوں کو میں بتا دوں, گواہ رکھوں کہ یہ ابن کثیر کے اس ریفرنس پہ جا رہے ہیں. حضرت پلیز کنٹینیو بولیے. جی سر. جی سر, میں اب آپ بولیے, میں لوگوں کو سمجھا رہا تھا, تھوڑا سا کوئی مسئلہ نہیں, پلیز. ہاں سر, تو میں کہہ رہا تھا قرآن کی جو پہلی آیت نازل ہے وہ اقرا ہے, ٹھیک. اقرا کے بعد سورہ مدثر کی چند آیات. تو قرآن کریم میں پہلی آیت نازل ہونی تھی, تو وہ تو جہاد کے بارے میں کسی ڈیفنس یا آفنس کے وار کے بارے میں ہونی تھی نا نازل. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے نازل آیت کی اقرا کے بارے میں. نہیں یعنی غلط پہلے بول رہے پورے ہیں نا. عرب میں اللہ لیکن جس سبحانہ و تعالیٰ وقت کے ایک سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پہ, یہ آپ کا بیس لیس کلیم ہے کہ سب یہ سے پہلے بیس جہاد. کہاں سے بیس لیس ہو گیا سر؟ اب میں جواب دینے لگا ہوں نا, سونے کے تو جواب دینے لگا ہوں. بالکل سر, آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کو حق ہے. یہ ایک بیس لیس کلیم اس وجہ سے ہے کہ جہاد کو پیک آف دا کیمل کہا گیا ہے, ہمپ آف دا کیمل کہا گیا ہے, پیک آف دی ستون کہا گیا ہے. کس کا ستون کہا گیا ہے پیک؟ آپ کے نماز کا پیک کہا گیا ہے, اور آپ کی شہادت توحید اور نماز کا پیک کہا گیا ہے. کیوں؟ بالکل رائٹ. کہ جب تک آپ دین اسلام کو نہیں مانتے, بیسک چیزیں پوری نہیں کرتے, کیمل کی ٹانگیں پوری نہیں کرتے, کیمل کی دم پوری نہیں کرتے, کیمل کا پیٹ پورا نہیں کرتے, اس کے ہمپ تک نہیں پہنچ سکتے. کہا گیا ہے, حضور سے سوال کیا گیا کہ سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ حضور نے کہا توحید, اس کے بعد نماز, اور انہوں نے کہا توحید اور نماز کا جو ان 2 ستونوں کا پیک ہے وہ ہے جہاد. تو پیک کی آیت پہلے کیسے نازل ہو جائے گی جب بیس اسٹیبلش نہیں ہوا؟ سو پہلے بیس اسٹیبلش ہونی تھی. سو بیس اسٹیبلش جب تک نہیں ہوئے گی, پیک پہ آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ آپ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چھلانگ مار کے نہیں پہنچ سکتے, آپ کو سیدھا چڑھنا پڑے گا اور پھر آپ پیک پہ پہنچیں گے. سو یہ آپ سر کا میں تو بیس لیس فاؤنڈیشن کی کلیم ہے کہ بات سب کر سے رہا ہوں. پہلے جہاد ہونا چاہیے. جہاد از ناٹ دی فاؤنڈیشن آف اسلام, جہاد از دا پیک آف اسلام. اسی وجہ سے جہاد 5 ستونوں میں نہیں ہے. کچھ لوگ اس کو چھٹا ستون بولتے ہیں, لیکن میجورٹی اس کو چھٹا ستون نہیں بولتے, کیونکہ رائٹ سر, حدیثوں کے بالکل سر, مطابق اٹ از بالکل. دا پیک. تو پہلے ستون بنائے جائیں گے یا پیک بنائی جائے گی؟ پہلے ستون بنایا جائے گا سر. تھینک یو. تو آپ کا بیس لیس کلیم ہے کہ پہلی آیتوں میں جہاد دے دیں. وہی نا سر, آپ نے کہا تھا کہ ہم انڈکلیئر کے وار کے بارے میں بات کر رہے تھے نا سر. irrelevant ڈکلیئرڈ ہو یا انڈکلیئرڈ ہو, جہاد اگر پیک ہے تو وہ 5 ستونوں کے بعد آئے گی, پہلے نہیں آئے گی. بیس لیس آرگیومنٹ ہے آپ کا. سر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہہ دیا ہے, سورہ توبہ ریپینٹنس چیپٹر 9 ورس 5 6 7 کے اندر کہہ دیا. 9 جو ہے, اب آ جائیں 9 پہ. چلیں آپ چونکہ 9 کی تیاری کر کے ہیں, میں 9 میں بھی آپ کو ابے سب سر تیاری تو ہم کہاں سے کوئی بات نہیں. 8 زبانوں میں ارے بھائی قرآن کوئی پڑھ مسئلہ چکا ہوں سر. نہیں. 9 سب سے آخری ہے بائی ریولیشن, کریکٹ؟ ہاں رائٹ, 100% اتفاق. بہترین بہترین. تو اب آپ 9 پہ آگے. اب یہاں پہ آپ کو پتا نا بیس بھی بن چکی ہے, سب کچھ بن چکا ہے, اور اب آپ پیک پہ پہنچ رہے ہیں, کریکٹ؟ رائٹ. بہترین. 9 تو 5 9 6 کو گولی مار دیں, کوئی مسئلہ نہیں مجھے. لیٹس ناٹ ایون گو دیئر. ٹھیک ہے, لیٹس ناٹ ٹھیک سر, ایون گو دیئر. اب آپ کے پاس فتح مکہ ہو چکا ہے. ٹھیک.
हुनैन भी हो चुका है। हुनैन क्यों हुआ था? क्योंकि हुजूर ने मक्का पे बगैर इतला दिए हमला किया, मक्का वाले रेडी भी नहीं थे, जैसा कि मैं आपको बताने लगा था और आपने बताने दिया। चैप्टर नंबर 60 की आयत नंबर 1 की तफसीर पढ़िएगा। एक बंदे ने लेटर भेजने की कोशिश की थी मक्का वालों को, और हुजूर ने लेटर पकड़ लिया था और उस गुलाम को भी मरवा दिया था, और उस बंदे के लिए आयत नाज़िल हुई थी कि अगर जो तुम्हारे घर वाले मक्का में हैं मगर तुम ये काम नहीं कर सकते, वो लोग वहां रह गए हैं, वो काफिर हैं। चैप्टर नंबर 60 की आयत नंबर 1 की तफसीर पढ़ लीजिएगा। और ये मैंने आपको चैलेंज दिया था कि मोहम्मद साहब ने बगैर इतला किए अटैक किए हैं और ये हराम नहीं है, और बगैर इतला किए चैप्टर नंबर 60 की आयत नंबर 1। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक जाते हैं। चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 16 बताती है हुनैन के बारे में, क्योंकि जब आपने मक्का के ऊपर हमला किया बगैर बताए और मक्का को फटाफट फतह कर लिया, तो हुजूर ने अमन सिर्फ इसी वजह दिया था कि उनकी फौजें जो है तरोताजा रहें, क्योंकि उनको पता है कि मैंने कुरैश के इतने कबीलों के साथ, मक्का के इतने कबीलों के साथ सुलह की हुई थी, और मैंने सुलह के टाइम पे अटैक किया है। और कुरान की चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर पहली यही कहती है कि आज से सारी सुलह और सारे मुआहिदे खत्म हो चुके हुए हैं। नाउ अब अटैक कर लिया था, एक सेकंड रुक जाइएगा, अब अटैक कर लिया था तो ऑब्वियसली अब मक्का के कुफार ने और इर्द गिर्द के कुफार ने इकट्ठा हो रहा था और मदीना मक्का के ऊपर अटैक करना था, क्योंकि मोहम्मद ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया हुआ है। इसी वजह से मक्का जैसे ही फतह हुआ, विद इन अ कपल ऑफ मंथ लोगों ने अपनी मिलिट्री इकट्ठी की। उस जमाने में एक रेगुलाइज्ड मिलिट्री नहीं होती थी, लोगों को घरों से बुलाया जाता था, कोई आर्मी नहीं होती थी। लिहाजा विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स हुनैन लोगों ने मक्का के ऊपर हमला करने की कोशिश की। हुजूर ने अपनी फौजें पकड़ी और हुनैन की तरफ चल पड़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के वन ऑफ द शातिर तरीन कमांडर्स में से थे, उनको पता था क्या नेक्स्ट स्टेप है, वो बड़े तरीके से चले थे इस मामले में। ही वाज वेरी वेरी शातिर। चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 16 हुनैन की अटैक के बारे में है, हम उसको भी छोड़ते हैं और हम उससे भी आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 20 से लेकर 22 जिहाद के बारे में बात करती है कि जिहाद करो अब लाइफ के साथ भी और मनी के साथ भी। चैप्टर नंबर 9 की 24 कहती है कि अगर तुम अपने माँ बाप से भी प्यार करते हो ना मोहम्मद के साथ जिहाद में जाने से ज्यादा, तो दफा दूर हो जो, यू आर डन, यू आर आउट। चैप्टर नंबर 9 की आया नंबर 41 ये पढ़ी है अब आप, और 41 से लेके हम पढ़ेंगे 73 तक, सारी की सारी आयतें ऑफेंसिव जिहाद के ऊपर है। चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 41 42 43 आयत बताती है आओ मोहम्मद कहता है मेरे साथ जिहाद पे चलो, तबूक के ऊपर जाके अटैक करेंगे 1200 किलोमीटर दूर, जिन्होंने रत्ती भर कुछ नहीं किया मुसलमानों का, और कख नहीं किया। हाँ, पढ़िए बोलिए। और इसी जो आप चैप्टर 9 की बात कर रहे हैं, हाँ, इसी चैप्टर 9 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है व इन जनहू लिस्सल्म फजनह लहा व तवक्कल अला अल्लाह, वो अगर तुम्हारी तरफ झुक जाए तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी उनकी तरफ झुक जाए। बेशक कोई रही मसला नहीं, अनडिक्लेयर अगर आप जी, इस्लाम कबूल कर लेंगे तो वार तो खत्म करनी है ना। फिर उसके बाद जब आपके लोग जिन लोगों के पर अटैक कर रहे हैं ऑफेंसिव जिहाद, अभी आपने कहा ला इकराहा फिद्दीन, आपने कहा दीन में कोई जबर नहीं है, तो जबर किस किस्म का होता है दीन के अंदर? वो इस किस्म का होता है कि आप ऑफेंसिव नहीं ट्राई करने बिल्कुल नहीं, जाते हैं। दीन के अंदर जबर नहीं है सब, बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली, तो सुने ना, मेरा जवाब सुने ना। अब हाँ ठीक ठीक ठीक, आप मैं तैयार अटैक बैठा करने हूँ किसी के पास इसीलिए। जाते हैं, आप तबूक में अटैक करने गए, चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 41 42 43 इसकी तफसीर आप पढ़ सकते हैं। ओपन चैलेंज है कि मुझे गलत साबित करके दिखाएं, आप पढ़ाई करके आए हैं, हाफिज है, मुझे परवाह नहीं है। चैप्टर नंबर 9 आयत नंबर 41 42 43 इसकी तफसीर पढ़ते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? कहते हैं चलो मेरे साथ तबूक पे चलो। और एक बंदा जो है वो नहीं जाता, कहता अच्छा मैं बाद में चलूंगा, मैं बाद में चलूंगा, मैं बाद में चलूंगा। ठीक है, उसको अभी साइड में रखते हैं उस बंदे के किस्से को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत तफसीर अल कुर्तुबी इसके बारे में लिखता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं आओ तबूक पे अटैक करते हैं। वहां पे जो बच्चियां हैं ना उनको रोम की सफेदी और हबशा की कालक दोनों के मिलाप से मिक्स ब्रीड बच्चियां पैदा हुई हैं, जो कि बड़ी जबरदस्त किस्म की गंदमी रंगत की हैं, और उनके जो बाल हैं वो ब्लॉन्डी हैं, उनके जो बाल हैं वो पीले ब्लॉन्डी बाल हैं। आओ मैं तुम्हें मेरे साथ तबूक पे अटैक करो, आई विल गिव यू ब्लॉन्डी बच्चियां। ठीक है, और जो ठीक ठीक मुसलमान ठीक, है वो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें बच्चियों की लालच दे के इंसाइट कर रहे हैं। आर यू इंसाइटिंग अस फॉर दी बच्चियां के लिए इंसाइट कर रहे हो? यहां तक आपकी तफसील कुर्तुबी कहती है दिस इज ऑफेंसिव। मुझे बताइए तबूक की जंग के लिए चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 41 42 43 44 45
مجھے بتائیے کیا کہتی ہے اب یہ ڈیفense, یہ offense کیوں نہیں ہے کہ all the way 1200 کلومیٹر دور تبوک پہ آپ اٹیک کیوں کر رہے ہیں؟ پلیز یا حضرت use any تفسیر, use any سیرہ, use anything to prove me کہ تبوک پہ لڑائی کسی بھی صورت میں ڈیفینسو تھی. اوپن چیلنج, 10,000 سال دیتا ہوں آپ کو. ہاں بالکل, ہم تو بیٹھے ہیں آپ کی چیلنج کو ایکسپٹ کرنے کے لیے یہاں پہ سر. پلیز پہلا چیلنج آپ نے ریجیکٹ کر دیا تھا, میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو ثابت کر دوں گا کہ حضور نے اٹیک کیا بغیر بتائے, آپ نے کہا تھا وہ حرام ہے, جو میں نے ثابت کر دیا. چیپٹر نمبر 60 کی آیت نمبر 1, چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 1 2 3 4 5, یہ ثابت ہو گیا تھا کہ محمد نے مکہ پہ اٹیک کیا بغیر ان کو بتائے, بغیر ان کو انٹیمیٹ کیے. سو وہ آپ کا کلیم ختم ہو گیا تھا. ناؤ دس از دا سیکنڈ چیلنج آپ کو, ابھی چیپٹر نمبر 9 1 2 3 سیکنڈ چیلنج آپ کو, نہیں آپ سر ثابت کریں تبوک پہ آپ لڑائی نے کی. کیا کہا, کوئی بات نہیں, اب سیکنڈ چیلنج ہے تبوک پہ لڑائی کی, وہ بتائیں. آپ نے کہا چیپٹر 9 1 2 3 4 5 سر 6. اب تبوک کا بتائیں, وہ بعد میں جائیں گے, وہ چیلنج ختم ہو چکا ہے. تبوک کیا پہ لڑائی تبوک کے کی بارے میں, بتائیں. ہاں کیا تبوک کے بارے میں کیا بتانا ہے؟ چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 41 42 43 44 45, تبوک پہ لڑائی کیوں کی محمد صاحب نے؟ تبوک میں لڑائی کیوں کی محمد صاحب نے؟ تبوک پر لڑائی کیوں اچھا کی؟ تبوک پر کیوں کی محمد صاحب نے لڑائی؟ جی سر یا حضرت. اسلام کو اسپریڈ کرنے کے لیے, پیس کو اسپریڈ کرنے کے لیے. ہیلو, ہاؤ کین یو اسپریڈ پیس وین یو آر اٹیکنگ سمبڈی؟ تم کیسے پیس اسپریڈ کر سکتے ہو جب تم کسی پہ اٹیک کر رہے ہو؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ چند مہینوں کے اندر آپ انہیں کہیں یا آپ اسلام کے اندر داخل ہو جائے. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے پھر آپ ایز اے کافر رہے, ٹھیک, اس کے لیے آپ کو جزیہ دینا ہوگا, ٹھیک. ایک سیکنڈ سارے لوگ سنیں. ہم نے لڑائی کی پیس کو سپریڈ کرنے کے لیے. یہ کون سی لڑائی ہے جو ایک سیکنڈ, ونس اگین, پیس کو سپریڈ کرنے کے لیے لڑائی کون سی ہوتی ہے؟ ہاں, پیس کو امن کو پھیلانے کے لیے اس کی شروع میں پہلے انسان کو جد و جہد اسٹرائیو ہارڈ کرنا ہی ہوگا. جہد گیا بہاڑ میں, اس وقت یہاں پہ جد و جہد بہاڑ میں گیا ہے. یہاں پہ آتا ہے پہلے یہ جو آپ کی 41 آیت آتی ہے وہ جہاد کے لیے آتی ہے. کہتی ہے نکلو خواہ ہلکے ہو کر یا بوجھل ہو کر, جہاد کرو اللہ کی راہ میں. کیونکہ گرمی تھی, لوگوں نے کہا یا محمد اتنی گرمی میں تو ہمیں جہاد کے لے کے چل رہا ہے, ہم اتنے پٹھو باندھ کے جہاد پہ کیوں چلیں؟ تبوک 1200 کلومیٹر دور ہے, مر جائیں گے ریت ریگستان اور گرمی میں. کیا کر رہا ہے محمد؟ ہم اس وقت مکہ فتح کر چکے ہیں, ہم مکہ پہ ہیں, اگر کوئی ہم پہ اٹیک کرے گا ہم ڈیفینڈ کریں گے. ہمیں پیس میں رہنے دو, امن میں رہنے دو, امن میں رہنے دو ہمیں یار محمد, یا نبی یا مولا یا آقا کائنات, ہمیں امن میں رہنے دو. تو اللہ کی آیت نازل ہوگی, نکلو خواہ ہلکے ہو کے یا بوجھل ہو کے, جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے, اپنی جانوں سے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا, جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ ڈیفینسو کے لیے نہیں ہے, یہ اوفینسو کے لیے بھی ہے, ڈیفینسو کے لیے بھی ہے, دونوں کے لیے. جہاد فی سبیل اللہ قرآن کے اندر دونوں جگہ کے لیے یوز ہوا ہوا ہے. کانٹیکسٹ سے پتہ لگتا ہے کس لیے یہ باہر نکل رہے ہیں, کیوں تبوک کی بات ہو رہی ہے. اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ اگر مال غنیمت قریب ہوتا اور سفر بھی چھوٹا ہوتا تو اے نبی یہ آپ کی پیروی کرتے, لیکن یہ تو بڑا بھاری پڑ رہے ہیں, دور کی مسافت ہے, اور ان قریب یہ لوگ قسمیں کھائیں گے کہ اللہ کی اگر ہمارے اندر استعداد ہوتی تو ہم ضرور نکلتے تم لوگوں کے ساتھ. یہ لوگ یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. یہاں پہ اللہ میاں بتا رہا ہے کہ جب نزدیک کی لڑائیاں تھیں تو یا محمد یہ تمہارے ساتھ نکل گئے تھے, ٹھیک ہے, مال غنیمت ان لوگوں کو نظر آ رہا تھا, مال غنیمت ان لوگوں کو نظر آ رہا تھا. قرآن کی ایک آیت سورت ہے جس کا نام ہے مال غنیمت, قرآن کی سورت کا نام ہے مال غنیمت. تو یہ آیت بتاتی ہے کہ دور کی جگہ ہے, کیونکہ تبوک 1200 کلومیٹر دور ہے. اس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھی, ٹرک نہیں تھے, پیدل چلنا ہے. 1200 کلومیٹر کا مطلب کیا ہوا؟ 1.5-2 مہینے کی مسافت, جنگی ساز و سامان کے ساتھ جانا ہے, اٹیک کرنا ہے, مصیبت ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی جو نہیں جائے گا نا وہ ایک منافق ہے, یہ لوگ ہلاک ہوئیں گے. کیسے ہلاک ہوئیں گے؟ اللہ اگلی آیت میں کیا کہتا ہے 43, اے نبی اللہ آپ کو معاف فرمائے, یا اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا, آپ نے انہیں اجازت کیوں دے دی کہ یہ یہاں پہ رہ لیں؟ اللہ کہہ رہا نبی میں تجھے معاف کرتا ہوں کہ تُو نے اس کو اجازت دی کہ یہاں رہ لو. نبی کیا کر رہا ہے؟ تو کون ہوتا ہے کسی کو کہنے والا کہ نہ جاؤ جہاد پہ اگر نہیں جانا تو؟ یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں, یہ لوگ اگر سچے ہوتے تو تمہارے ساتھ چلے چلتے. یہ لوگ سچے نہیں ہیں, یہ لوگ امن چاہتے ہیں, یہ پاگل ہو گئے, امن چاہتے ہیں. مکہ فتح ہو گیا ہے, ان کو اب امن کی زندگی چاہیے, یہ پاگل ہیں. تو نبی میں نے تجھے معاف کیا کہ تو نے ان کو یہاں رہنے دی ہے, جا ان کو بتا دے. کیا بتا دے؟ کیا بتا دے؟ وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں
اور آپ سے اجازت کے طلب ہو ہی نہیں سکتے. جو بندہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے وہ کبھی اجازت مانگے گا ہی نہیں یا نبی تجھ سے. تو جیسے ہی کہا چلو جہاد کے لیے, چلو لڑائی کرنے کے لیے, وہ فوراً چلے جائیں گے. کیوں کہ وہ جہاد نہ کریں اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ. اللہ متقیوں سے خوب واقف کار ہے. متقی کون ہے قرآن میں؟ جو جہاد پہ چلتا ہے, جو لڑائی کرتا بالکل ہے لوگوں سر, سے, رائٹ, جو کافروں سے لڑائی کرتا ہے وہ متقی ہے. صحیح, جو کافروں سے لڑائی کرتا ہے وہ متقی ہے. ہاں رائٹ, ٹیررسٹ جو ہے وہ 100% متقی ہے. 100% تھینک یو. جو ٹیررسٹ ہے وہ 100%. متقی ہے. ابے پوری جو بات امن سر, مانتا ہے وہ متقی نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق. بالکل سر, رائٹ. اور اگلی اسی آیت کو کیا کہتی اسی ہے؟ کو تھینک یو سو مچ. اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ ہاں آپ سے رخصت تو وہی مانگ رہا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا. یا نبی, رائٹ, جو آپ سے بالکل سر, رخصت مانگ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ, پلیز مجھے مت جانے دو. یا نبی, یار گرمی بھی بہت ہے, اتنی دور جا کے کیا لڑائی کرنی ہے؟ ہمیں مکہ مل گیا ہے, مدینہ ہمارا ہے, ریاست مدینہ قائم ہو چکی ہے. بھائی اتنی دور 1200 کلومیٹر دور ریگستان میں جا کے ان کے اوپر اٹیک کیوں کرنا ہے؟ وہ ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے بیچارے, شریف لوگ ہیں. اسی وہاں پہ اپنے دعویٰ والے لوگ بھیجو کہ وہ وہاں جائے اور وہاں پہ دعوت دیں ان کو. نہیں نہیں نہیں, ہم نے کیوں لڑائی کرنی ہے یار؟ دعوت کے لیے بھیجو ان کو یار, دعوت دو ان کو, اسلام میں بلاؤ یار, امن سے بلاؤ. اللہ کیا کہتا ہے؟ نہیں, یہ لوگ جو رخصت مانگ رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے, امن چاہیے, دعوت کے لیے لوگ بھیجو, وہ جھوٹے ہیں, وہ مکار ہیں, ان کے دلوں میں شک پڑ گئے, وہ اللہ پہ اور یا محمد تیرے پہ یقین نہیں رکھتے. وہ لوگ شبے میں ہیں اور شک میں ہیں اور وہ منافق ہیں. یہ 41 سے 45 تک ہے. یا حضرت بولیے کیا بولنا ہے. بالکل سر, ایگری, اتفاق کرتے ہیں. لیکن سر آپ جو جہادی آیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں سر, یہ اس وقت کی آیت ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ لڑ رہے. انہیں ہم آج کی ڈیٹ میں اپنے آپ پہ تبوک میں اپلائی کوئی نہیں نہیں کر لڑ رہا سکتے. تھا, محمد جا رہا تھا. ہیلو, میں نے ابے کتنی دفعہ بولا ہے تبوک 1200 کلومیٹر دور ہے نا مکہ سے. جی, مجھے بتاؤ وہاں پہ کون لڑ رہا ہے محمد کے ساتھ؟ صحابہ, اب یعنی یار آر جی, یو بلڈی کریزی؟ 1200 کلومیٹر دور کون سا بندہ ہے جو لڑ رہا ہے تبوک میں؟ وہی نا نبی اکرم صلی اوکے, اللہ علیہ وسلم نے. شو می کہ تبوک میں کسی مسلمان کو قتل کیا جا رہا تھا. پلیز شو می. مسلمان تو وہاں تبوک میں, پہنچے ہی نہیں, انہوں نے تو وہاں جا کے ابھی تک تبلیغ بھی شروع نہیں کی. ابے سر تبلیغ کی تھی شروع, صحابہ دکھائیں کرام رضوان, ریفرنس کے صحابہ تبوک میں جا کے تبلیغ شروع کی تھی اور انہوں نے مسلمان صحابیوں کا قتل کیا تھا. پلیز شو می دا ریفرنس. ریفرنس. جی ابے اس کا ریفرنس ملے گا کیوں نہیں؟ ہتو وا پراپشیاسی تو نا یار سورگم ملے گا تو جتوا, دو گا. ابھی تک تم نے ایک چیز نہیں دی بھائی. وہ کہہ رہا ہوں نا میں, ہتو وا پراپشیاسی سورگم جتوا وا بوکشے سے مہم تسما ڈٹشتیا کنٹے یدایا چلو کرتیا بہترین, نشچیا. آگے ہو اب ہندوؤں پہ آگے ہو. نہیں ہندو پہ ختم. نہیں, آگے میں ریفرنس دے رہا ہوں. اب تپتے آئیے تو کوئی سنسکرت ہی بولی ہے تم نے, مجھے تو آتی بھی اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب میں اس سے اوریجنل ریفرنس دوں گا. ٹھیک, ساحل اس نے کیا بولا یار؟ کوئی بندہ ہے جو اس کی ٹرانسلیشن کرے؟ ہاں یار بالکل میرے رائٹ. ایک سیکنڈ رکو بھائی, یہ تم نے سنسکرت میں بولا کیا مجھے اب جاننا ہے. رک جاؤ اب ذرا, میں یہ دیکھو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی مومن کو ختم ہوتی ہے نا گیم, اسی وقت جو ہے نا مومن آتا ہے, لو جی اب میں جاؤں گا ہندوؤں پہ, اب میں جاؤں گا یہودیوں پہ, اب میں جاؤں گا کرسچنس پہ, اب میں ہر جگہ جاؤں گا, لیکن میں اصل مدعے پہ نہیں آؤں گا. اچھا یہ کشمیری لینگویج بولی ہے, اوکے مجھے نہیں پتا تھا. اب بولو تم نے بولا گیا وہ بتاؤ مجھے. فلاد جی, یہ آپ کچھ بولا کہہ گیا رہے تھا, ہیں تم نے سر. سنسکرت نہیں بولی, تم نے کشمیری بولی ہے. مجھے کشمیری لینگویج نہیں آتی, اصل مدعے اصل ٹرانسلیشن کرو جو بولا. ہاں, اس کا دوسرا ٹرانسلیشن میں کروں گا, ہیبرو زبان میں بھی کروں گا. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سے ذکر ہے, چلو ختم ہو گیا, وَالطَّهَرَانِ شِتَے بَنُوتْ لَتْ مِعَوَيْهِنَّ. چلو ختم ہو گیا. ہاں, چل میرے بچے اسلام پہ ابے رہو نا تم, یہاں وہاں کیوں جا رہے ہو بھائی؟ ختم ہو گیا ساحل, یہ ختم ہو گیا. He's یہی done. تو میں کہہ He's رہا done. تھا میاں, He's یہی done. تو میں آپ کو ابھی تک کہہ رہا تھا. قرآن وہ لوگ کریم کہہ جو رہے ہیں ہے یہ وہ پاگل ہو گیا, یہ پاگل ہو گیا, یہ لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں پاگل ہو گیا. لو بھائی قرآن لوگوں, کریم جو یہ ایک حافظ آیا جس کو تفسیریں پڑھا ہوا ہے, اور حافظ کو لٹرلی 20 منٹس میں ختم کر دیا میں نے. اور ابھی آگے بھی آیتیں ہیں جو میں نے نہیں پڑھی, کہ آگے نبی کو اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کا نماز جنازہ بھی نہ پڑھنا, فیونرل بھی نہ پڑھنا, جو تمہارے ساتھ جہاد پہ نہیں جا رہے, جو تمہارے ساتھ جہاد پہ نہیں جا رہے ان کا فیونرل بھی نہ پڑھنا.
ہاں بالکل، جب اللہ کا آدیش آ جائے پھر اس میں تبوک کا تم نے نہیں بتایا نا بھائی. ہو گیا جی ساحل ختم ہو حافظ گیا صاحب بتا، ساحل ختم ہو گیا یار، جی ساحل نہیں ختم لیکن ہو گیا. اٹیک کیا نا آفینسو جہاد ہے، اس نے کہا ہاں کرنا چاہیے. تو اسلام آپ کو ٹیررسٹ بناتا ہے ساحل، میں نے سمپل سے ثابت کر دیا. اب مجھے ثابت کر دے کہ ابے آپ مانتے بھائی. تبوک ابے پہ ساحل بھائی، کوئی ایڈم اٹیک ہو رہا بھائی، تھا. اور ابے بھائی یہ جو آیات نازل ہوئی تھی نا، یہ آج کی ڈیٹ میں نہیں ہے. کتنے مرتبہ آپ کو بتا چکا اس وقت ارے نہیں وہ سوال وہ نہیں ہے. جی تبوک کے اوپر آپ کے پاس کوئی آرگیومنٹ ہے؟ تبوک کے اوپر میرے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہے تبوک کے بارے میں. نو. تھینک یو. چل میرے بچے ختم ہو گئی، ہو گیا نا، میری انہوں میری نے ختم مان ہو لیا ان گئے. کے پاس کوئی یو آر ڈن آرگیومنٹ مائی نہیں ہے. فرینڈ، یو آر ڈن. آپ کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے. میں نے آپ کو قرآن سے ثابت کیا ہے کہ اسلام آپ کو اپنگ اور ٹیررسٹ بناتا ہے، اور آپ ایک اچھا ایسے میرا بندے ہیں میرا جس کو سوری یار ایڈم، آئی ایم ریئلی سوری. کبھی کبھار جو ہے نا لیٹ وہ می فنش دل دا میں ایسا اسٹیٹمنٹ. رہتا ہے نا کہ یا لیٹ می فنش دل دا کرتا اسٹیٹمنٹ، ہے پھر آپ بول بولیں. دوں. جی ہاں لیٹ می فنش پلیز. دا اسٹیٹمنٹ. میں نے آپ کو قرآن کی روح سے ثابت کیا میرے پیارے بھائی کہ اسلام آپ کو صرف اور صرف ٹیررسٹ بناتا ہے، اور آپ کے پاس اس کے اگینسٹ کوئی ریفرنس نہیں تھا. اور میں نے آپ کو قرآن، تفسیر، حدیث سارا کچھ دکھائی ہے، بلکہ حدیث تو میں نے دکھائی کوئی نہیں، تفسیر پہ ہی رہا ہوں، بلکہ ایک آدھی حدیثیں بولتی تھی جو کہ آپ آلریڈی جانتے تھے. اب میرے بھائی ٹاپک بھی آپ لے کے آئے تھے، میرے آج کے ٹاپک کو بھی آپ نے چینج کیا تھا، yet you were not able to prove. ابھی بھی اگر آپ کچھ پروو کرنا چاہتے ہیں، آپ کو لاسٹ چانس دیتے ہیں. یہ لیفٹ رائٹ کوئی اور لینگویج نہ بولیے گا، قرآن و حدیث سے بتائیے بالکل گا. سر قرآن کریم جو لینگویج ہے وہ بولے جو مجھے سمجھ لگے، کوئی اور لینگویج نہ بولنا ورنہ میں نکال دوں گا پلیز سر. نہیں اور لینگویج نہیں بتاؤں گا سر. ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. قرآن کریم جو ہے سر وہ امن کا درس دیتے ہیں. کہاں پہ؟ اسی لیے قرآن کریم کی جو پہلی آیت اوکے ہے یہ دیکھیں، بسم قرآن کہتا ہے امن مت کرو جب تم طاقت میں ہو. لو جی یہ بھی ختم کرتے ہیں ساحل بھائی. یار کتنے اچھے بھائی ہیں، ان کو قرآن حفظ ہے، مجھے قرآن ویسے ہی حفظ ہے. لائک کمال ہو گئی. قرآن کیا کہتا ہے سر؟ ذرا اس کی ٹرانسلیشن کریں، ذرا آپ ہی کریں. یہ لیں اسکرین پہ کریں ٹرانسلیشن. کب تک امن ہے قرآن میں بتائیے سر، ٹرانسلیشن بولیں. چیپٹر نمبر 47 آیت نمبر 35 سر، عربی پڑھیں اور ٹرانسلیشن پڑھیں، آپ حافظ ہیں. فلا تہینوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون معکم پلیز سر ٹرانسلیشن. فلا تہینوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترککم بھائی کیسے اعمالکم. حافظ بن گئے؟ بھائی کیسے حافظ بن گئی؟ الی السلم ہی ہے وہ، الی السلم ہی پڑھیں گے. الی السلم ہے سر. کوئی کیا بات نہیں ساحل، یار کوئی بات حافظ ٹینشن نہ، رہ کے چھوٹ نام گولی مار خراب کر رہے. ساحل، گولی مار. ہاں ٹرانسلیشن کر میرے بھائی، ہم ٹرانسلیشن کر. نہیں آپ کریں نا ٹرانسلیشن اس کی. ارے ٹرانسلیشن کرنا. So do not weaken and call for peace while you are superior. بھائی لوگوں، تمام لوگ سنو، 4600 لوگ سنو. ابھی تک یہ آیتیں پڑھ رہے تھے، ٹرانسلیٹر کر رہے تھے. میں نے ایک آیت دکھائی ہے اور کہتے ہیں آپ ہی ٹرانسلیشن کر لو نا بھائی. نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کریں نا اب میں ٹرانسلیشن. آپ کریں ہنسوں گا آپ میری جان. تھینک یو سو ویری مچ، آپ جڑے، بہت بہت دھنیہ واد. آپ نے لٹرلی تقریباً 45 منٹس میرے چینج کیے، ایک ڈفرنٹ ٹاپک ہوا، مگر تھینک یو. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ، آپ کی آنکھیں کھلی ہوئیں گی. ہماری اس ڈسکشن کو پلیز دوبارہ ریوائنڈ کر کے ضرور سنیے گا میرا ایک اور سوال دیکھیے گا. باقی ہے ایڈم. سوری بھائی، آپ پلیز کر لیں جو سوال، لیکن میرا اور ان کا جہاد ختم ہو گیا. ساحل بھائی بھائی کچھ جہاد پوچھنے ود جا ہم رہے از ہیں. فنشڈ. ہاں میرا ان کا ایک سیکنڈ بھائی، ساحل بھائی ایک سیکنڈ رکیے گا. اور بھائی دیکھو بھائی لوگوں، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جہاد کی تیاری کر کے آئے ہیں، بڑے دنوں سے مجھ سے بات نہ کرنا چاہ رہے تھے. میں نے ان کو ہر چیز حجت کے ساتھ دکھائی ہے. جہاد پہ اب یہ بات نہیں کریں گے، اس کے بعد جو مرضی کر لیں. ساحل بھائی مائک آپ کا، سوال کریں. میرا ایک سوال صرف ان سے چھوٹا سا یہ تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سب آیتیں اور یہ آفینسو جہاد یہ سب ابھی نہیں ہے، تو اسلام تو یہ کانسیپٹ دیتا ہے نا کہ امام مہدی آئیں گے اور عیسیٰ آئیں گے، تو یہ لوگ پوری دنیا میں قبضہ کیسے کریں گے؟ اسلامک حکومت کیسے لے کے آئیں گے؟ 100% چھوٹا سا جہاد سے. سوال ہے. 100% جہاد سے. تھینک یو. ختم. دوبارہ سے بولیے، وہ دوبارہ سے آپ بولیے، بائے بائے. دوبارہ سے بولیے. وہ تو آپ پوچھ رہے ہیں نا کیوں. 100% کس سے؟ سوری، جی 100% کس سے؟ جہاد، الجہاد. تھینک یو سو تو ویری آپ مچ. نے پھر یہ کیوں کہا کہ یہ پہلے کی ہے ابھی نہیں ہوگا؟ پہلے بات سن، آپ پوری بات کرنے نہیں دیتے نا سر. ایکسکیوز اتنا می تو سر، بول آپ رہے کو تھے جب سے یار. فل ٹائم دیا یار، تمہیں سب سے زیادہ ٹائم دیا میں نے. ابے کہاں آپ نے ٹائم؟ آپ تو سر وہیں سے وہیں بونگیاں مار رہے. آپ تو یہاں سے پوری بات سنتے نہیں، وہاں سے لا کر رہے ہیں آپ سر. محمد، I have given دیکھو you یہ جو آپ all نے the جو آئے تھے time. جتنے I بھی have given you ایڈمس
جھوٹ نہیں بولیں. I have given you all the time of this world to talk. ایڈم سے آپ اب نے جو آپ اس یہ طرح سے جھوٹ نہیں بولے میرے ساتھ, تمام دنیا وہی نا گواہ ہے, آپ میں نے نے آپ کو ہر جتنے قسم بھی کا. آپ نے جتنے بھی آیتیں پیش کی سر, آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ آ رہی آپ ہے, نے بولیے جتنی بھی بولیے. آیتیں پیش کی ہے, غزوہ تبوک کی آیت کی پیش کی ہے آپ نے, فتح مکہ کی آیت پیش کی ہے, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وتھ صحابہ وتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے لیکن چلے اس کا آنسر دیں, اس کا آنسر دیں, چھوڑیں چھوڑیں, اس کا آنسر دیں, یہ آپ کے سامنے ہے, اس کا آنسر دیں, پکڑیں سر, اس کو ٹرانسلیٹ کریں, اس کا آنسر دیں, جائیں آپ کے سامنے اسکرین یا پہ ایھا ٹرانسلیٹ کریں, الذین آنسر دیں. آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلم ان اللہ سورہ توبہ کی آیت ہے یہ, رائٹ. آنسر دیں. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار, اے نبی اور اے مومنو, ٹھیک, آپ کے آس پاس جو کفار ہے, ہوں رائٹ سر, ہوں وَلْيَجِدُوا فِي, آپ ان کے ساتھ لڑے, وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقینوں کو اچھی طرح جانتا نہیں, ہے. اس کے بیچ میں ایک چیز کھول گئے, ارے اس کے ایک چیز بیچ میں کھول گئے, کھا لیے تم نے بیچ میں کیوں ترجمہ. کھا لے, ٹرانسلیشن میں کھایا نہیں کیوں ہے, ٹھیک, یہ کیا ہے, وہی تو قاتل کیا مطلب الذین ہے, یلون, میں نے تو وہی ہاں, کہا نا, جو آپ کے آس پاس کفار ہیں ان کے ساتھ لڑے آپ. اور اس کے بعد کیا کریں ان کے ساتھ, ان کو کیا فیل ہونا چاہیے تمہارے اندر, قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ, تاکہ ان کے اندر آپ کا ایک روب رہے. روب رہے. ہم اوکے, تو ہر وقت تو آپ نے لڑائی میں رہنا ہے ہر مسلمان کے ساتھ اپنے قریب کے. یہ اب اس کا کانٹیکٹ جنیرک ہے, جا کے ابن کثیر کھول لو, کھولوں دکھاؤں کہ جنیرک ہے, نہیں, آپ کھول سکتے ہیں. نہیں آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا, کہ آپ ابن کثیر کے ماننے والے ہیں, کیا آپ کو پتا ہے کہ جنیرک کانسیپٹ ہے کہ نہیں ہے, چیلنج کریں کہ نہیں ہے جنیرک, آپ چیلنج کھولیں. کریں مجھے جنیرک نہیں ہے, نہیں نہیں چیلنج کریں, لیٹس ہیو اے چیلنج گائز, 4200 لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت, یہ مجھے نہیں, آپ کو چیلنج کرے کہ یہ جنیرک نہیں ہے, میں اس کو ابن کثیر سے ثابت کروں گا, چیلنج کر یار, چیلنج پہ کام ہوگا. اگر یہ جنیرک نہ ہوئی میں اسلام چھوڑتا ہوں, اگر جنیرک ہوگی تو اسلام چھوڑے گا, اب اسلام کاہے کو چھوڑے گا. چل پھر جا میرے بھائی, بائے بائے, نہیں ٹھیک ہے, دیکھو جاؤ ایڈم سیکر بھائی, حق بھائی, ہے, بھائی صحیح بائے بائے ہے. ہو گیا, ختم ہو گیا بھائی, ختم ہو گیا, نہیں, جائیں. اسلام تو مت چھوڑو محمد مظفر, دیکھو زبردستی نہیں ہے, اسلام تو مت چھوڑو, لیکن یہ دعوے نہیں کرو کہ اسلام آپ کو ٹیررزم نہیں سکھاتا, یا آفینسو وار نہیں سکھاتا, یا ابھی کسی کو نہیں کرنا ہے, یہ سب جھوٹے دعوے نہیں کرو. آپ رہو ٹیررسٹ رہو, آپ کٹر رہو, اس میں وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن یہ سب دعوے نہیں کرو, جھوٹے دعوے. کیونکہ ابھی اتنی جو ڈسکشن, میرے خیال سے تقریباً 1 گھنٹے کی ڈسکشن رہی آپ کی اور ایڈم کی, دیکھو ساحل اس بھائی, میں قرآن شروع ہوتا ہے آپ نے بسم اللہ اسلام کو ایک الرحمن پیسفل الرحیم. مذہب نہیں, یہ سب چیز نہیں. دیکھو یہ جو 1 گھنٹے کی ڈسکشن ہوئی ہے ایڈم, اس کو آپ یاد سے الگ سے کٹ کر کے ڈال دینا. یس سر, 1 گھنٹے کی ڈسکشن میں آپ نے اسلام کو ایک پیسفل مذہب جو ہے وہ ثابت آپ نہیں کر پائے, اور دنیا دیکھے گی یہ 1 گھنٹے کی ڈسکشن. سر قرآن سٹارٹ ہی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اور سورہ توبہ میں ایبروگیٹ ہو گیا, وہ سورہ ابے توبہ کہاں بسم اللہ میں بول کے تو, ایبروگیٹ ہو سورہ گیا, توبہ بسم میں اللہ اللہ بول کے تو توبہ گلا بسم اللہ کے کاٹنا ساتھ ہے نا پڑھ کے بھائی. دکھاؤ, اور سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہے نا کہ ایڈم, او توبہ یسمع ختم ہو گئی, کلام اللہ. محمد ختم ہو گئی محمد محمد جی. جی, ایڈم, بسم اللہ بول کے ہی تو گردن کاٹنا ہے نا یار, اللہ کا نام لے کے. تو ہاں یہ بھی بات صحیح ہے. او یسمع, پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ توبہ کے اندر کہہ دیا نا, او یسمع کلام اللہ, اگر وہ کلام اللہ سننا چاہے آپ ان کو اجازت دے, آپ ان کو اختیار دے, ہاں آپ ان کو یار امن چل کی جگہ یار, پر بھی اے پہنچا یار دے. بات سن یار, چھوڑ دے اب, ٹینٹا نہیں کر میرے ساتھ, ٹھیک ہے, امن کی جگہ پہ پہنچا دے, یعنی اس جگہ پہ تو نہیں نہ رہنا. چیپٹر نمبر 5 کے بعد 6 پڑھ رہے ہو نا, 9 کی 5 بعد 6 پڑھ رہے ہو نا, 6 ہے کیا, 6 یہ کہتی ہے کہ جو اگر کہہ بھی دینا اگر مسلمان نہیں ہے نا, وہ اسلام کو سمجھ رہے ہیں نا, تفسیر پڑھو نا, تبری پڑھو اس کے اوپر. تمہیں کیا امب کا پتہ نہیں ہے تم لوگوں کو, میرے ساتھ آ کے بدلتے ہو. میں تمہیں 1000 دفعہ کہا ہے میرے ساتھ اگر پراپر ریفرنس نہیں رکھو گے, میں وہاں رکھ کے لگاؤں گا جہاں پہ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر, چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 5 اور 6, 5 کو پڑھا, اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو, گھات میں بیٹھو, گھات لگائے بیٹھو, جہاں ملے قتل کر دو ان کو. 6 کیا کہتی ہے, اور اگر ان میں سے کوئی آپ سے امن مانگے اور اسلام کو سیکھنا چاہے تو اس کو کسی اور جگہ پہنچا دو, مکہ میں پھر بھی نہیں رکھنا. کیا بکواس ہے بھائی, وہ مکہ کے لوگ ہیں, آپ کہہ رہے ہو انڈیا کے اوپر حملہ کرو گے تم لوگ, اور اس کے بعد انڈیا کے ہندوؤں کو ہی نکال دو گے, باہر کہیں اور رکھو گے جب تک وہ اسلام قبول نہ کرے, ورنہ یہاں پہ گھات لگا کے بیٹھو گے. That's exactly what you did for مکن. مکن کے ساتھ اور آپ نے کیا کیا, وہی نا 9 کی 6 پڑھنا, 9 کی 6 وا سے شروع ہوتی ہے, وا سے, وہ 5 کے ساتھ ملی ہوئی ہے. Why are you lying over here? میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولنے کا, تم تفسیر ابن کثیر کو ابے ماننے کہاں والے سر, ہو. کہاں پہ
کہاں پہ میں جھوٹ بول رہا ہوں سر؟ کون سا Don't جھوٹ lie میں with نے me. بتا دی؟ Don't lie with me. جھوٹ نہیں اللہ بولنا میرے سبحانہ و ساتھ. تعالیٰ. اچھا یہ جی ڈسکشن محمد صاحب اور ایڈم صاحب ڈسکشن کافی اچھی رہی اور میں ریئلی آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ دس گائی کہ انہوں نے اچھے سے بات کی اور ایک جگہ پہ جب ہم نے وہ ہنس دیے تھے ہم نے ان سے کہا تو وہ پھر اس کو انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا. اس کو ہاں اس کو روکتے ابھی اس ڈسکشن کو, ہم اس کو الگ سے کراپ کر کے ڈال دیں گے. محمد مظفر صاحب آپ نے جب آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کہاں سے ہے تو آپ نے شاید ایک ٹرم یوز کیا تھا, میں نے نہیں سنا تھا لیکن کئی سارے لوگ جب سے کمنٹ کر رہے تھے کہ آپ سے پوچھا جائے, آپ نے شاید یہ کہا تھا کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر, کیا آپ نے یہ ورڈ یوز کیا تھا؟ سر میں نے ہاں جی کشمیر میں نے استعمال کیا تھا جی. نہیں رائٹ. صرف کشمیر بولا تھا یا انڈین آکوپائڈ کشمیر بولا تھا؟ آکوپائڈ کشمیر میں نے کہا تھا. انڈین آکوپائڈ کشمیر یا پاکستان آکوپائڈ کشمیر کہا تھا آپ نے؟ انڈیا انڈیا انڈیا. اچھا, انڈیا نے کشمیر کو آکوپائی کیا ہے یا کشمیر انڈیا کا حصہ ہے؟ کشمیر انڈیا کا حصہ ہے سر. تو آپ نے پھر یہ غلط سٹیٹمنٹ کیوں یوز کیا؟ کون سا؟ انڈین آکوپائڈ کشمیر کیوں یوز کیا آپ نے ورڈ؟ آکوپائی تو تب ہوگا نا جب دوسرے کا ہوگا اور اس کو آپ کیپچر کر لو گے, اس کو آکوپائی کر لو گے, اگر آپ کو انگلش آتی ہے. بالکل بالکل سر. کشمیر تو انڈیا کا حصہ ہے, آپ آکوپائڈ کشمیر انڈیا کے لیے تو نہیں بول سکتے. پی او کے سمجھ میں آتا ہے لیکن انڈیا کے لیے تو بالکل نہیں سر. بول سکتے, وہ تو انڈیا کا ہی حصہ ہے. ایسی نہیں بالکل سر حرکتیں کیوں انڈیا کا کرتے ہو حصہ آپ ہے. لوگ کہ لوگ آپ سے محبت کرنے کے بجائے آپ سے پھر نفرت کرنے لگے؟ جی ایک مطلب میں آپ کو بول رہا ہوں اس بات پہ غور کرنا, یہ غلط باتیں نہ کیا کرو. ٹھیک ٹھیک ہے بھائی, چلیے بہت ٹھیک. شکریہ. آتے رہے گا سر, آپ کو پتا لگ گیا جوائن کیسے کرنا ہے. کسی بھی سیٹرڈے کو کوئی بھی اور ٹاپک لیں. نیکسٹ ٹاپک پہ بھی جو باقی ٹاپکس بھی ہوتے ہیں اس میں بھی آپ جڑیے, آپ نے بہت اچھے سے بات کی, وی ریئلی ہاں سر اپریشیٹ یو. بالکل نہیں سر. دیکھو اور سر جب تک آپ اچھے رائٹ طریقے سے ہمیشہ بات کریں گے ہم آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں گے سر. آپ کل فل لائیو آ رہے ہیں سر؟ نہیں سر, ہر سیٹرڈے کو آتا ہوں میں اسی اچھا چینل سیٹرڈے یعنی کہ سنیچر وار کو. پہ. کون سا وار, کون سا بھی وار ہے سر؟ سیٹرڈے. جی سر. رائٹ سر ٹھیک. جی سر, تھینک یو سو ویری مچ. دھنیہ واد سر آپ کے سر. اینڈ میرا کہا سنا معاف سر, جو میں نے غلط بولا اور آپ کو برا لگا اس کے لیے I'm sorry for بالکل that. بھی نہیں بالکل بھی نہیں بالکل بھی نہیں. سر تھینک یو سر, بہت دھنیہ صحیح واد سر. ہمیشہ صحیح ہے, غلط ہمیشہ غلط ہے. دھنیہ واد سر, تھینک یو, پھر اپریشیٹ بھی اٹ. آخر میں اسلام نکلا ہے اسلام کا لفظ اسلام سے. ابھی پھر سے مت بولو یار یہ محمد مت بھائی, بولنا گیم خراب ہو جائے گی. ڈسکشن یہ مت ختم ہو بولنا گئی. گیم خراب ہو جائے گی. سر تھینک یو محمد کریں گے. بھائی اب آپ ڈسکشن ختم ہو گیا. آگے ہم آگے چلتے ہیں سر. تھینک یو کریں. اور محمد آپ بھائی سر ڈسکشن ختم ہو گیا, اس کو نیکسٹ ابھی ٹائم اور آئیے گا. کچھ نہ بولو, ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹائم آئے گا, جو بھی ٹاپک لائیں گے میں آپ سے اس ٹاپک پہ بات کروں گا, لیکن